الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں میں کہتے ہیں شراب کو نام شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہمارے آج کے جلسے کا عنوان جو مجھے دیا گیا ہے وہ عنوان ہے صراط مستقیم اگر صراط مستقیم سمجھ آئے تو مسلک اہل سنت والجماعت سمجھ آتا ہے اگر صراط مستقیم سمجھ آئے تو پھر دائیں اور بائیں کے باطل نظریات سے بچنا آسان ہوتا ہے اور جب تک انسان اپنے مسلک اور اپنے مذہب کو نہ سمجھے تو پھر باطل سے بچنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے میں نے آج کی نشست میں آپ سے گفتگو صراط مستقیم کے عنوان پر کرنی ہے صراط مستقیم کے عنوان پر
बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें समझने की हैं। नंबर 1 सिरात मुस्तकीम क्या है, नंबर 2 सिरात मुस्तकीम की अलामात क्या हैं, और नंबर 3 सिरात मुस्तकीम पर चलें तो अल्लाह क्या देते हैं। ये 3 बुनियादी बातें हैं और मैंने इन 3 बातों को दलाइल के साथ आपकी खिदमत में पेश करना है। इसलिए मैं अक्सर अपने अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि जब भी मुझसे वक्त लें तो कोशिश करें कि मगरिब की नमाज के बाद बयान हो, इशा थोड़ी सी मुअख्खर हो, मैं खुलकर 1.5 घंटा 2 घंटे बात करूं और उस उन्वान पर जो आपको इश्कालात हों आप उसकी पर्चियां और चिट्ठे लिखें, मैं उसके जवाबात दूं ताकि 3 घंटे में जलसा मुकम्मल हो जाए। भाई जहांगीर ने मुझसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है कि हम कुछ शुहरा को बुलाकर साथ इनको नाते भी सुनाना चाहते हैं। मैंने कहा फिर मुझ पर एहसान ये करें कि इशा के बाद पहला बयान मुझे दे दें, मैं जागते मजमे को जीता अकीदा समझा दूं और उसके बाद ये जाने तो इनकी महफिल जाने। आप जब तक चाहें अपनी मजलिस को जारी रखें, मुझे मौके पर जीते जागते मजमे को बात समझाने दें। अल्लाह इनको खुश रखे। इनने मेरी गुजारिश को कबूल फरमाया है तो मुझे इसमें सहूलत रहती है, मुझे भी सहूलत और सामीन को भी सहूलत। तो मैंने आपकी खिदमत में जो उन्वान पेश करना है उसका नाम क्या है? सिरात मुस्तकीम। देखिए मुश्किल नहीं है। सिरात मुस्तकीम में 3 बातें। नंबर 1 सिरात मुस्तकीम का मतलब क्या है, नंबर 2 सिरात मुस्तकीम की अलामात और निशानियां क्या हैं, नंबर 3 सिरात मुस्तकीम पर चलें तो अल्लाह क्या इनाम देते हैं। नंबर 1 सिरात मुस्तकीम किसे कहते हैं? आप तसलसल से मेरे दलाइल समात फरमाते रहें। नारे की ज़रूरत नहीं, खतीब नारे का मोहताज होता है, वकील को नारे की ज़रूरत नहीं होती। खतीब शोर पसंद करता है, वकील सन्नाटा चाहता है, उसने दलाइल देने हैं। दलाइल कम हो तो बंदा नारों में वक्त ज़ाया करा लेता है। मुझे आपके नारों की हाजत नहीं, मुझे आपकी दाद की ज़रूरत नहीं। मेरे आप दलाइल समझें और सुने और समझें, मुझे इससे बेहद खुशी होगी। नंबर 1 सिरात मुस्तकीम का माना क्या है? आप तवज्जो रखेंगे तो बयान समझ आना है, चूँकि मैंने तसलसल से बात कहनी है। आप थोड़ी सी दाएं और बाएं तवज्जो करेंगे तो फिर मेरा उन्वान आपको समझ नहीं आना। इसलिए अगर कोई साथी आए, मजमा आ जाए, काफिला आ जाए, लोग तशरीफ लाते रहें, आप तसलसल से मेरी बात को समात फरमाते रहना। नंबर 1 सिरात मुस्तकीम किसे कहते हैं? हमारे यहाँ 3 लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 हद से गुजर जाना, नंबर 2 हद से उतर जाना, नंबर 3 हद पे रहना। तवज्जो रखना, नंबर 1 हद से गुजर जाना, नंबर 2 हद से उतर जाना और नंबर 3 हद पे रहना। इसको अरबी ज़बान में कहते हैं, एक इफरात होता है, एक तफरीत है और एक एतदाल है। हमारी ज़ुबान में हद से गुजर जाना, हद से उतर जाना और हद पे रहना। अरबी में हद से गुजर जाए तो इफरात कहते हैं, हद से उतर जाए तफरीत कहते हैं और हद पर रहे तो एतदाल कहते हैं। मैं एक कदम ऊपर जाने लगा हूँ और शरीयत में इसका मतलब क्या है? अगर कोई बंदा दीन में कमी करता है इसे इल्हाद कहते हैं, अगर दीन में इजाफा करता है इसे बिदअत कहते हैं, अगर कमी और इजाफा नहीं करता तो इसे सिरात मुस्तकीम कहते हैं। मैंने 3 लफ्ज़ लाए हूँ। नंबर 1 उर्दू आप हजरात की ज़ुबान, नंबर 2 अरबी अरब की ज़ुबान, नंबर 3 शरीयत हमारे पैगंबर का दीन क्या कहता है। हद से उतर जाना, हद से गुजर जाना, हद से उतर जाना और हद पे रहना। नंबर 2 इफरात, तफरीत और एतदाल। नंबर 3 शरीयत में कमी को इल्हाद कहते हैं, इजाफे को बिदअत कहते हैं। कमी और इजाफा न हो, जूं का तून दीन पेश करें तो इसे सिरात मुस्तकीम कहते हैं। देवबंद वाले हद से गुजरते भी नहीं, हद से उतरते भी नहीं, हद पे रहते हैं। इफरात भी नहीं करते, तफरीत भी नहीं करते, बल्कि एतदाल पे रहते हैं। दीन में कमी इल्हाद भी नहीं करते, दीन में इजाफा बिदअत भी नहीं करते, असली दीन पे रहते हैं,
اس لیے دیوبند والوں کو صراط مستقیم والے بھی کہتے ہیں، مسلک اہل سنت والجماعت والے بھی کہتے ہیں۔ ہم نے دین میں کمی بھی نہیں کرنی اور دین میں اضافہ بھی نہیں کرنا۔ اگر دین میں کمی کرے تو کمی کرنے والے کو ملحد کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ دین میں اضافہ کرے تو اضافے کرنے والے کو مبتدع کہتے ہیں۔ دین میں کمی بھی جرم ہے، دین میں اضافہ بھی جرم ہے۔ تفصیل میں پیش کروں گا اور فیصلہ میں آپ سے لوں گا، پھر آگے چلوں گا۔ نمبر 1 کمی کرنا، نمبر 2 اضافہ کرنا۔ وضاحت میں کر دیتا ہوں، رائے آپ دے دینا کہ بڑا جرم کمی کرنا ہے یا بڑا جرم اضافہ کرنا ہے۔ میں اس کو مثال دوں گا تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی، مثال نہ دے تو بات سمجھ آتی رہی ہے۔ میں اس کو بھی سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ کس کو سمجھانے کے لیے؟ مثال دو تو بات سمجھ آتی ہے، مثال نہ دو تو بات سمجھ نہیں آتی۔ اس اصول کو سمجھانے کے لیے بھی مثال دیتا ہوں تاکہ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آئے۔ جامع حیدریہ سندھ میں خیرپور میرس میں جلسہ تھا، میرا بیان تھا، اور صبح جمعہ وہاں مرکزی جامع مسجد میں تھا۔ میں نے جمعے میں خطبہ دیا، جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے، ایک نوجوان آیا اور سندھی زبان جانتا تھا، سندھی تھا، مجھ سے اردو میں پوچھنے لگا کہ مولانا ایک بات بتائیں۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتے ہیں تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا واجب۔ کہتے ہیں نہ کریں؟ میں نے کہا گناہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں پھر امام اعظم ابو حنیفہ جن کے آپ مقلد ہیں وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ میں نے کہا کسی کی بھی نہیں۔ کہتے ہیں پھر ان کو گناہ ہوتا تھا؟ میں نے کہا ان کو گناہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کہتا ہے جب تقلید واجب نہ کریں گناہ ہے تو امام ابو حنیفہ تقلید نہ کرے، ان کو گناہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا توجہ سے بات سمجھنا، میں ایک اصول اور دینے لگا ہوں، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اس اصول پر بھی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ میرا اصول آپ کے دماغ میں آئے۔ ایک نوجوان نے مجھے فون کیا اور کہتے جی میرے پاس 4 غیر مقلد کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سوال کا جواب دو۔ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ کہتے ہیں سوال یہ ہے کوئی ایک حدیث دکھا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے سے منع کیا ہو، ہم رفع الیدین چھوڑ دیں گے، حنفی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ٹیلی فون ان کو دے، سپیکر آن کر دے اور کہنا سوال وہ کریں اور جواب تو سن۔ اب غیر مقلد کہنے لگا کہ شیخ صاحب ایک گل دسو۔ میں کہا جی پوچھو، کوئی ایک حدیث دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا ہو، ہم چھوڑ دیں گے اور حنفی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ایک سوال آپ بتائیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو، حدیث تو دکھا دے، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا۔ سوال کا جواب نہیں، سوال پر توجہ، سوال کا جواب ہوتا ہے، کبھی سوال پر سوال کا۔ میں نے کہا ایک حدیث دکھا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا۔ فوراً پینترا بدل گیا اور بدل کے کہنے لگا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی نے کیا تو ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، اللہ کے نبی نے چھوڑا تو ہے۔ حکم کی تو دکھا، منع کی میں دکھاتا ہوں، کرنے کی تو دکھا، ترک کی میں دکھاتا ہوں۔ اب دیکھو مشکل بات تو نہیں ہے نا، میں بات سمجھا رہا تھا، میں اصولوں پر مثالیں دیتا ہوں تاکہ اصول سمجھ آئے۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، یہ بتاؤ کہ کسی انسان پہ، ہر انسان پہ نبی کا کلمہ پڑھنا فرض ہے یا نہیں؟ کہتا ہے جی فرض ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ کہتا ہے کسی کا نہیں۔ میں نے کہا جب ہر کسی کے کلمہ پڑھنا فرض ہے تو نبی پاک نے کیوں نہیں پڑھا؟ کہتا ہے اس لیے نہیں پڑھا کہ خود نبی تھے، وہ کسی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے کہا دوسرا مسئلہ بتاؤ، باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہتا ہے ضروری ہے۔ میں نے کہا باجماعت نہ پڑھے؟ کہتا ہے گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا باجماعت کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، یہ باجماعت ہے۔ میں نے کہا پھر تم باجماعت پڑھتے ہو، تمہارا امام بے جماعت پڑھتا ہے، تم تو امام کے پیچھے ہو، تمہارا امام کس کے پیچھے ہے؟ اس کو تو گناہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتا ہے وہ کسی کے پیچھے اس لیے نہیں کہ وہ خود امام ہے۔ میں نے کہا پھر مسئلہ حل ہو گیا،
کہ جس طرح اللہ کے نبی اس لیے کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے کہ خود نبی ہے، جماعت میں امام کسی کے پیچھے کیوں نہیں، وہ خود امام ہے۔ امام ابو حنیفہ تقلید اس لیے نہیں کرتے کہ خود مجتہد ہے، تو کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے، اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ بات اچھی طرح سمجھنا، میں مثال دینے لگا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ ایک آپ کی جگہ، ایک کنال جگہ ہے جہاں پہ مسجد بنی ہے، اور ساتھ 20 فٹ کا روڈ گزرتا ہے، 20 فٹ کا بازار گزرتا ہے۔ بات توجہ سے سمجھنا، ایک کنال کی مسجد اور ساتھ 20 فٹ کا بازار ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ بازار ہے، اور یہ 20 فٹ یہ بھی بازار ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو جگہ یہ بھی مسجد ہے، اور یہ 20 فٹ کا بازار نہیں، یہ بھی مسجد ہے۔ تو دیکھو، ایک نے کمی کی ہے اور ایک نے اضافہ۔ جس نے وجود مسجد کا انکار کیا اور اسے بازار کہا ہے، یہ کمی کرتا ہے، اور جو بازار کو بھی مسجد کہتا ہے تو وہ اضافہ کرتا ہے۔ تو جس نے مسجد کو بازار کہہ دیا یہ الہاد والا ہے، اور جس نے بازار کو مسجد کہہ دیا یہ بدعت والا ہے۔ ایک کہتا ہے نہیں، ایک کنال مسجد اور 20 فٹ کا بازار، میں بازار کو بازار کہتا ہوں، اسے مسجد نہیں مانتا، مسجد کو مسجد کہتا ہوں، اسے بازار نہیں کہتا، یہ اعتدال والا ہے۔ اب مجھے آپ اپنی رائے ذرا دو، جس بندے نے مسجد کو بازار کہا جرم تو اس نے بھی کیا ہے، لیکن جس بندے نے مسجد کو مسجد مان کے ساتھ بازار کو بھی مسجد کہا، جرم تو اس نے بھی کیا ہے، لیکن بڑا مجرم کون ہے؟ بتاؤ بھئی، بڑا مجرم کون ہے؟ جس نے بازار کو مسجد کہا یا جس نے مسجد کو بازار کہا؟ اونچی آواز سے، جس نے بازار کو مسجد کہا یا جس نے مسجد کو بازار کہا؟ پتہ یہ چلا کہ جو بندہ بازار کو مسجد کہتا ہے وہ دین میں اضافہ کرتا ہے، اور جو بندہ مسجد کو بازار کہتا ہے وہ دین میں کمی کرتا ہے۔ کمی کا نام الہاد ہے، اضافے کا نام بدعت ہے۔ الہاد بھی جرم ہے، بدعت بھی جرم ہے۔ ملحد مجرم نمبر 1 ہے، مبتدع مجرم نمبر 2 ہے۔ تو ایک کا نمبر 2 ہے، ایک کا نمبر 1 ہے۔ یہ ذہن میں تیرے ترتیب رہے گی نا، تو پھر تجھے پتا چلے گا پہلے تعاقب کس کا کرنا چاہیے، پھر تعاقب کس کا کرنا چاہیے، پہلے عقیدہ کون سا بیان کرنا چاہیے اور پھر عقیدہ کون سا بیان کرنا چاہیے۔ اب میں کہتا ہوں کمی کرنا الہاد ہے، اضافے کرنا بدعت ہے۔ یہ بدعت عام ہے، کبھی کفر ہوتا ہے اور کبھی کفر سے نچلا درجہ ہے۔ میں کفر اسلام کی بات نہیں کرتا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کبھی کمی ہے اور کبھی اضافہ ہے۔ اگر کمی اضافہ نہ کرے یہ صراط مستقیم ہے۔ نمبر 1 2 3 میں کچھ عقیدے لاتا ہوں، پھر کچھ مسائل لاؤں گا تاکہ مسئلہ صراط مستقیم کا کھلے۔ نمبر 1 مسئلہ وجود الہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے، اسے دہریہ کہتے ہیں، جیسے چائنا والا، جیسے برما والا، جیسے روس والا۔ اور ایک بندہ کہتے نہیں، خدا تو ہے ایک نہیں مگر کئی ہے، اسے ہندوستان والا، اسے مشرک کہتے ہیں۔ تو جو خدا کے وجود کا انکار کرے یہ کمی والا ہے، اور جو ساتھ کوئی خدا اور بھی مانے یہ اضافے والا ہے۔ ہم کمی بھی نہیں کرتے، اضافہ بھی نہیں کرتے، ہم خدا بھی مانتے ہیں اور ساتھ ایک مانتے ہیں۔ خدا اس لیے مانتے ہیں، اگر ایک بھی نہ مانے تو دنیا کا نظام بنتا نہیں ہے، ایک کے ساتھ کئی اور مانے تو دنیا کا نظام چلتا نہیں ہے۔ تیرے یہاں مدرسہ موجود ہے، اگر مدرسے کی انتظامیہ نہ ہو تو نظام بنے گا نہیں۔ مدرس کون رکھے گا، تنخواہ کون دے گا، بلات کون دے گا؟ انتظامیہ کا معنی 100 بندہ نہیں، خواہ ایک بندہ کیوں نہ ہو، اگر انتظامیہ نہ ہو تو نظام بنتا نہیں ہے۔ اور اگر مدرسے کی انتظامیہ 2 ہو جائے تو پھر نظام چلتا نہیں ہے۔ ایک انتظامیہ مانتے ہیں نظام بنانے کے لیے، دوسرے کی نفی کرتے ہیں نظام چلانے کے لیے۔ تو پھر تو بات کو مان لے، ہم نے خدا کو مانا ہے نظام بنانے کے لیے، دوسرے کی نفی کی ہے نظام کو چلانے کے لیے۔ تو جس بندے نے ایک کو بھی نہیں مانا یہ الہاد والا کمی کرتا ہے، اور جس نے کئی خدا مانے یہ بدعت اضافے والا۔ ہم دیوبند والے اور مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں، دوسرے کی نفی کرتے ہیں، نہ کمی کرتے، نہ اضافہ کرتے، نہ الہاد کرتے، نہ بدعت کرتے۔ ہم اعتدال اور صراط مستقیم والے ہیں۔
آگے نمبر 2 عقیدہ، خدا موجود تو کہاں پہ ہے؟ ایک طبقہ میدان میں اترا، اس نے کہا جی خدا کی ذات موجود تو ہے لیکن اللہ عرش پر ہے، خدا ہر جگہ پہ نہیں ہے۔ ایک اور آ گیا، اس نے کہا خدا بھی ہر جگہ پر ہے، خدا کا نبی بھی ہر جگہ پر ہے۔ تو جس نے ہر جگہ پہ نہیں مانا اس نے خدا کو بھی نہیں مانا، یہ الہاد والا ہے۔ اور جس نے ہر جگہ پہ مانا اس نے نبی کو بھی مانا، یہ بدعات والا ہے۔ ہم دیوبند والے خدا کو ہر جگہ پہ مانتے ہیں، نبی کو مدینہ مانتے ہیں، خدا کو ہر جگہ نہ مانے یہ الہاد ہے، نبی کو ہر جگہ مانے تو یہ بدعت ہے، اور خدا کو ہر جگہ مان کے نبی کو مدینے میں مانے تو یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب ذرا میرے دلائل پہ توجہ رکھنا، میں نے کئی عقائد تمہاری خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ہم نے خدا کو عرش پہ نہیں ہر جگہ پہ مانا ہے، اور نبی کو ہر جگہ پہ نہیں، ہم نے نبی کو مدینہ میں مانا ہے۔ بھئی تیرے دلائل کیا ہے؟ خدا کو ہر جگہ پہ کیوں مانتا ہے؟ میں کہتا ہوں ایک دلیل نہیں، کئی دلائل ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث مبارک میں بھی ہے، اور عقلی دلائل بھی موجود ہے۔ ہم نے خدا کو ہر جگہ پہ مانا ہے۔ اگر تو دلائل دیکھے گا قرآن کریم میں موجود ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق بھی خدا کا ہے، مغرب بھی خدا کا ہے، تو جدھر منہ کرے گا وہاں خدا کی ذات موجود ہے۔ قرآن کریم میں ہے، مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ۔ اگر تم 3 تو چوتھا خدا ہے، اگر تم 5 تو چھٹا خدا ہے، اگر اس سے کم یا زائد ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ دلیل نمبر 3 قرآن کریم میں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے محمد اگر میرے بارے میں پوچھے خدا کہاں پر ہے، انہیں کہہ دو خدا تمہارے قریب رہتا ہے۔ دلیل نمبر 4 قرآن کریم میں ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ دیکھو خدا تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دلیل نمبر 5 قرآن کریم میں ہے، وَهُوَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، ارے خدا تو وہ ہے جو زمین میں بھی ہے، اور خدا تو وہ ہے جو آسمان میں بھی ہے۔ خدا ہر جگہ پر موجود ہے، ہم نے خدا کو ہر جگہ پہ مانا۔ میں نے صرف مثال کے طور پہ 5 دلیلیں قرآن سے پیش کی ہیں۔ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، صحابہ جہاد میں جا رہے تھے، اونچی آواز سے ذکر کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غیر خدا کو تو نہیں پکارتے، تم ایسے خدا کو پکارتے ہو تدعونہ سمیعا وقریبا، جو خدا سمیع بھی ہے اور قریب بھی ہے اور وہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ حدیث مبارک موجود ہے، ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رسی کو نیچے لٹکاؤ اور گرا دو، اگر 7ویں زمین تک جائے، ارض سفلا کا تذکرہ اگر نیچے جائے، لہبت علی اللہ، وہ بھی خدا کے پاس جا کے گرے گی، تو پتہ چلا جیسے عرش پہ ہے ایسے تحت الثری میں بھی ہے، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تو قرآن کریم میں ہے، حدیث مبارک میں بھی ہے۔ ہم نے کہا خدا ہر جگہ پہ ہے، ارے جگہ پہ وہ ہوتا ہے مخصوص جگہ پہ جو جسم والا ہوتا ہے، خدا چونکہ جسم والا نہیں لہذا وہ جگہ سے بالکل پاک ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کو وجود کے لیے جگہ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں بتائی رہا تھا ہم نے خدا کو ہر جگہ پہ مانا، دلیل قرآن بھی ہے، ہم نے خدا کو ہر جگہ پہ مانا، دلیل حدیث بھی ہے، ہم نے ہر جگہ پہ مانا، دلیل عقلی بھی ہے۔ اور ایک بندہ کہتا ہے نہیں خدا تو صرف عرش پر ہے، تو کہے گا وہ کون ہے؟ اسے اہل حدیث کہتے ہیں، اسے غیر مقلد کیسے ہے، اسے ملحد بدین کہتے ہیں، اسے انگریز کا ٹاؤٹ کہتے ہیں۔ جو تیرا دل کرے تو نام دے لینا، میں نے وضاحت اس لیے کی ہے تم کو ہوگا پتہ نہیں کون ہے، مولانا گمن کس کی بات کرتے ہیں، نبی ہر جگہ پر ہے، یہ کہنے والا کون؟ اسے تو جانتا ہے، مجھے نام کی ضرورت نہیں، جو تو نہیں جانتا میں نے اس کا نام لیا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا ہر جگہ پہ نہیں بلکہ خدا عرش پر ہے۔ میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے ثم استوى علی العرش، خدا مستوی علی العرش ہے۔ میں نے کہا مستوی کا معنی عرش پہ رہتا ہے، یہ معنی کس نے کیا ہے؟ ارے مستوی کا معنی غلبہ علی العرش ہے، خدا کا عرش پر بھی غلبہ ہے۔ کہتے ہیں زمین آسمان پر بھی غلبہ، پھر عرش کا خدا نے تذکرہ کیوں کیا؟ میں نے کہا اس لیے کیا ہے، ایک بندہ کہتا ہے وہ جی میرے پاس موٹر سائیکل ہے، دوسرے کے پاس سکوٹر بھی ہے اور کار بھی ہے، وہ موٹر سائیکل کا تذکرہ نہیں کرتا، کہتا ہے میرے پاس کار بھی ہے، کیوں جس کے پاس کار ہے موٹر سائیکل کیا مشکل ہے، لیکن موٹر سائیکل ہو تو کار مشکل ہے۔ اگر کہتے خدا کا غلبہ آسمانوں پر ہے تو عرش نہ آتا، لیکن جب کہہ دیا عرش پر بھی ہے، آسمان خود بخود آئے ہیں، آسمان تو خود بخود آگے، اس لیے عرش کے غلبے کی بات کی ہے۔ تیرے پاس کوئی قرآن کی مضبوط دلیل تو نہیں ہے، جب دلیل نہیں ہوتی پھر یہ ڈکوسلے بازی کرتا ہے۔
پھر ٹکوسلے بازیاں یہ کرے گا کہ جی میرے پاس دلیل موجود ہے. میں نے کہا تم دلیل دے دو, تم خدا کو ہر جگہ پہ مانتے ہو. میں نے کہا جی ہر جگہ پہ مانا. کہتے ہیں اگر تم خدا کو ہر جگہ پہ مانو تو پھر میرا سوال یہ ہے کیا خدا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ الیاذ باللہ. اگر آپ کہہ دو بیت الخلاء میں ہے تیری زبان جل جائے, یہ تو بے ادبی ہے. اگر کہہ دے بیت الخلاء میں نہیں ہے وہ فوراً کہے گا تم تو کہتے ہر جگہ پہ ہے تو پھر بیت الخلاء میں نہیں, تیرا دعویٰ تو ٹوٹ گیا ہے نا. میں علمی جوابات لمبے نہیں دیتا, وہ تیری فارم سے بالا ہے. میں جواب وہ دیتا ہوں جو تو بھی سمجھے, آگے ٹکا کے جواب دے. مجھے غیر مقلد کہنے لگا خدا ہر جگہ موجود. میں نے کہا ہر جگہ موجود, کہتا ہے بیت الخلاء میں بھی ہے. میں نے کہا ایک سوال میرا بھی ہے, کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے, کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے. میں نے کہا تجھے قرآن آتا ہے؟ کہتے جی بحمداللہ میں تو قرآن کا حافظ ہوں. میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے تیرے سینے میں قرآن موجود ہے؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا موجود نہیں تو حافظ کیسے ہے؟ کہتے جی محفوظ تو ہے لیکن موجود تو نہیں ہے, کوئی اس کا وجود تو ہے نہیں. میں نے کہا تجھ سے بڑا احمق کون ہوگا؟ کوئی بندہ کہتا ہے میرے گھر میں گندم موجود تو نہیں لیکن محفوظ ہے, میری جیب میں پیسے موجود تو نہیں لیکن محفوظ ہے. موجود نہیں تو محفوظ کیسے؟ اگر تیرے سینے میں قرآن موجود نہیں ہے تو محفوظ کیسے ہے؟ کہتے جی بات سمجھ آ گئی, میرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے. میں نے کہا دوسری بات بتا, بیت الخلاء میں قرآن کو لے کر جانا جائز ہے؟ کہتا ہے ناجائز ہے. میں نے کہا تیسری بات بتا, جب تو بیت الخلاء میں جاتا ہے سینہ پھاڑ کے قرآن باہر رکھ کے پھر جاتا ہے, تیرے سینے میں قرآن موجود بھی ہے, بیت الخلاء میں لے جانا جائز بھی نہیں ہے, تو پھر قرآن کدھر گیا؟ فوراً کہنے لگا میرے سینے پہ قرآن موجود ہے مگر جسم اور وجود سے پاک ہے. میں نے کہا خدا ہر جگہ موجود ہے مگر جسم اور وجود سے پاک ہے, مگر جسم اور وجود سے پاک ہے. جو دلیل تیری ہے وہی دلیل تو میری ہے. میں نے کہا اور کوئی دلیل لیا. میں کہتا ہوں خدا ہر جگہ پر موجود ہے, تیری دلیل کیا ہے؟ جدہ میں مجھے غیر مقلد کہنے لگا یہ خدا موجود ہے حلول کے ساتھ یا اتحاد کے ساتھ. حلول کا معنی کیا ہے؟ دو چیزیں ایک ملے, ایک اپنے وجود کو دوسرے میں فنا کر دے. جیسے تم دودھ میں چینی ڈالو تو دو چیزیں ایک ہوئی لیکن چینی کا وجود ختم ہو گیا, وہ دودھ بنی ہے, اسے حلول کہتے ہیں. اور اتحاد کا معنی گیا دو چیزیں اکٹھی ہو, ہر کسی کا وجود نظر آئے. جیسے مہمان کو تم نے آملیٹ پیش کیا ہے, اس میں انڈا بھی ہے, ہری مرچ بھی ہے, اس کے اندر تم نے پیاز بھی ڈالے, اس کے اندر تم نے دو چار چیزیں اور بھی ڈالی, لیکن انڈا بھی نظر آتا, اس میں پیاز بھی نظر آتا, ٹماٹر بھی نظر آتا ہے, اس میں یہ پیاز بھی نظر آتے ہیں. اسے آپ کیا کہیں گے؟ یہ انڈے کے اندر کئی چیزوں کا اتحاد ہے. مجھے کہتا ہے خدا ہر جگہ موجود, یہ حلول ہے یا اتحاد ہے؟ میں نے کہا حلول بھی نہیں اتحاد بھی نہیں. کہتا ہے ہر جگہ موجود کیسے؟ میں نے کہا حلول و اتحاد تو صفتیں جسم کی ہے, خدا تو جسم سے پاک ہے, خدا تو جسم سے پاک ہے. میں نے کہا میں اور علمی بات کروں گا, تیری سمجھ سے بالا چلی جانی ہے. اس پر مستقل میرا ایک کتابچہ القواعد فی العقائد کے نام پہ ان قریب آ جائے گا. یہ سارے دلائل, اس سے مزید عقلی دلائل اس میں موجود ہوں گے. میری بات توجہ سمجھنا. میں نے کہا خدا ہر جگہ موجود, اس پہ تیرے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اگر اعتراض ہے تو بتا دے. اگر تو کہ خدا عرش پر ہے, میں اعتراض کروں گا, تجھ سے جواب بننا نہیں ہے. کہا جی مثلا آپ اعتراض تو کریں. میں نے کہا تو اپنے اعتراض کر لے, اس کے بعد میں جواب شروع کروں گا. کہا جی میرا ایک اعتراض اور بھی ہے بلکہ دلیل بھی ہے. میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں نہیں جی عرش پر. میں نے کہا کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا عرش پہ گئے تھے. کہتے کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا خدا سے بات کرنے کے لیے. کہتے ہیں جب اللہ ہر جگہ پر ہے تو نبی عرش پہ بات کرنے کے لیے کیوں گئے ہیں؟ مکہ میں بات کر لیتے ہیں نا. میں نے کہا تیری دلیل اور دعوے نے ٹوٹ جانا ہے. مجھے کہتا ہے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا کوئی بندہ کہے گا خدا کوہ طور پر ہے, میں پوچھوں گا دلیل کیا ہے؟ کہے گا موسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تو کہاں جاتے؟ میں نے کہا کوہ طور پہ. اس نے کہا پھر جب کوہ طور پہ خدا نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کیوں جاتے ہیں؟ تو پھر مان لو کوہ طور پہ رہتے ہیں, تیری دلیل تو ٹوٹ گئی ہے. میں نے کہا تیسرا بندہ کہے گا کہ نہیں جی خدا تو جامعہ قادریہ یا دارالہدا یا بکر کی فلاں مسجد میں رہتے ہیں. ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے جب خدا سے بات کرنی ہے تو بندہ نماز پڑھتا ہے, اور جب نماز پڑھنی تو مسجد میں جاتا ہے. جب خدا مسجد میں ہے ہی نہیں تو بات کس سے کرتا ہے؟ بتا تو کیا جواب دے گا؟ منہ توڑ کے بیٹھا ہے کہ نہیں جواب تو بنتا نہیں ہے. میں نے کہا تیرے پاس نہیں ہے, دیوبند کے پاس جواب موجود ہے. ہم
نے کہا خدا ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن کس سے بات کہاں کرنی ہے؟ خدا بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر بندہ اور مجھ اور تجھ جیسا ہے، انتخاب مسجد کا ہوتا ہے۔ بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے، انتخاب طور سینا کا ہے۔ بندہ محمد حبیب جیسا ہے، انتخاب عرش معلیٰ کا۔ میں نے کہا یہ تو نہیں، خدا ہر جگہ پہ نہیں ہے، خدا کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے۔ کوئی اور سوال ہے تو کر لے تاکہ ہمیں بات سمجھ تو آئے نا۔ کون سا سوال تیرے پاس موجود ہے جس کا جواب دیوبند والوں کے پاس نہیں؟ بکھر کے دوستوں میں ایک بات کہتا ہوں، تم نے دیوبند والوں کو نہیں سنا، تم نے دیوبند کے بارے میں سنا ہے۔ دیوبند کے بارے میں سنو تو ذہن اور بنتا ہے، اور دیوبند والوں کو سنو تو پھر ذہن اور بنتا ہے۔ لوگوں نے دیوبندیت کو سنا نہیں ہے، دیوبندیت کے نام پہ بدنما مماتیت جیسے داغ کو دیکھا ہے تو لوگوں نے سمجھا شاید دیوبندیت کا نظریہ یہ ہے۔ میں اسے دیوبندیت نہیں مانتا، اہل سنت والجماعت بھی نہیں مانتا۔ میں اگلی بات کہہ رہا ہوں، میں نے کہا خدا ہر جگہ موجود، عرش پر موجود، سوال کر تجھ سے نہیں بنے گا۔ چل ایک دو سوال میں بھی کرتا ہوں، میرا قرض ہے تیرے اوپر، اس کا قیامت تک جواب دے دے۔ وہ جی کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا خدا کہاں پہ ہے؟ کہتے جی عرش پر ہے۔ میں نے کہا پھر میرا ایک سوال تو یہ ہے، خدا خالق ہے، عرش مخلوق ہے، خالق ازل سے ہے، مخلوق ازل سے نہیں ہے، تو اگر تو کہتا ہے خدا عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا خدا کہاں تھا؟ جب عرش نہیں تھا تو خدا کہاں تھا؟ جواب دے۔ میں نے کہا چل میں دوسرا اعتراض تیری عقل ٹھکانے کرنے کے لیے کرتا ہوں، مجھے بتا تو نے کہا خدا عرش پر ہے، اگر تو نے خدا کو عرش پہ مانا ہے اس کا معنی یہ ہے خدا عرش پہ رہتا ہے، رہنے والے کو مکین کہتے ہیں۔ جس جگہ پہ رہا جائے، توجہ رکھنا، جس جگہ پہ رہا جائے اسے مکان کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ضابطہ ہے، مکان ہمیشہ مکین سے بڑا ہوتا ہے، اگر مکان چھوٹا ہو مکین ٹھہر سکتا ہی نہیں ہے، اور اگر مکین بڑا ہو تو پھر مکان میں آئے گا کیسے؟ یہ ضابطہ ہے، مکان بڑا ہوتا ہے اور رہنے والا مکین چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر کمرہ چھوٹا ہو آپ بڑے ہو تو کمرے میں رہیں گے کیسے؟ کمرہ بڑا ہوگا آپ چھوٹے ہوں گے تبھی تو کمرے میں رہیں گے۔ تو نے کہا خدا عرش پر ہے، تو نے خدا کو مکین مانا، عرش کو مکان مانا، مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے، اس کا معنی عرش خدا سے بڑا ہے، تو اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نے صرف دو عقلی اعتراض کیے، اس پر تو کئی اعتراض موجود ہیں، میں نے کئی عقیدے چھیڑنے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا، ایک نے کہا خدا عرش پہ ہے ہر جگہ پہ نہیں ہے، اور دوسرا کہتے نہیں نبی بھی ہر جگہ پر ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے؟ پہلے میری دلیل سن۔ میں کہتا ہوں نبی ہر جگہ پہ نہیں ہے، کہتے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا میں بڑی موٹی سی بات کہتا ہوں۔ یار بس کر، ادھر سنو، کیسا بیوقوف ہے، پہلے میری بات اچھی طرح سن لو، اس کے بعد چٹے ہیں جو تم چاہو شوق پورا کرو، میں شوق تمہارا پورے بغیر اٹھتا نہیں ہوں انشاءاللہ۔ پہلے میری اچھی طرح بات سن، توجہ رکھیں، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ سنیں پھر لکھیں چٹے، پھر میں دیکھتا ہوں میں دوڑتا ہوں تم دوڑتے ہو۔ بعض لوگ جب موجود ہوتا ہوں پھر نہیں بولتے، بعد میں بولتے ہیں جب تھا کیوں نہیں بولے؟ کہا جی ہم نے شرم کی ہے، تو میں نے کہا بعد میں بے شرم کیوں بنے؟ جو مہمان تھے تو ہم نے حیا کی ہے، میں نے کہا بعد میں بے حیا کیوں بنے؟ حیا کرنی ہے تو میرے بعد بھی کرو، نہیں کرنی تو میری موجودگی میں نہ کرو، تاکہ ہم تیرا دماغ تو سیٹ کر کے جائیں نا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ رکھنا۔ میں نے کہا میری دلیل تو بڑی آسان ہے، بڑی عام فام دلیل ہے کہ نبی ہر جگہ پہ نہیں۔ کہتے جی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا تو خود کہتا ہے نبی کا میلاد کا معنی پہلے نہیں تھے پھر آئے، تو ہر جگہ پہ کیسے ہوئے؟ تو کہتے حضور طائف میں گئے ہیں، طائف میں ہوتے تو جاتے کیسے؟ کہا جی نبی نے ہجرت کی ہے، جہاں ہر جگہ پہ تھے تو مکہ سے مدینہ کیوں گئے ہیں؟ کہا جی نبی تو بدر و احد میں گئے، 27 غزوے ہیں، جب نبی ہر جگہ پہ ہے تو 27 جگہ گئے کیسے ہیں؟ کہا جی نبی عرش پہ گئے ہیں، جب ہر جگہ پہ ہیں عرش پہ گئے کیوں ہیں؟ کوئی مشکل دلیل تو نہیں ہے نا؟ میں نے کہا میری موٹی سی دلیل ہے، اس سارے دلائل کا خلاصہ صرف ایک دلیل ہے، جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں، جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں۔ سارے دلائل کا خلاصہ ایک دلیل، جو ہر جگہ پہ ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں، جو آتا اور جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتا نہیں۔ میں نے کہا میں نے تو دلیل دے دی ہے، تو دلیل دے۔ کہتے نہیں میری دلیل قرآن بھی ہے، میری دلیل حدیث بھی ہے۔ میں نے کہا ذرا قرآن پڑھے، کہتے قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ دیکھو خدا نے نبی کو پورے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مانتے ہو؟ میں نے کہا سر بچشم بالکل مانتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ میں نے کہا رحمت کائنات ہے، تیری دلیل کیسے؟ کہتے ہیں میری دلیل یہ ہے اللہ کے نبی کو
خدا نے رحمت بنایا، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. دلیل سمجھ آئی؟ نبی رحمت، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. یہ شکل رابع بنتی ہے. یہ تو نہیں سمجھے، میں مولویوں کی گل کی تھی. یہ کیڑی شکل بنتی ہے؟ شکل رابع، صغرا کبرا. سمجھ آ رہی؟ حد اوسط گراؤ، موضوع محمول ملاؤ، نتیجہ نکل جائے گا. شکل رابع یہی ہوتی ہے نا کہ صغرا کا محمول، کبرا کا موضوع، دونوں کو گراؤ تو نتیجہ نکل آئے گا. میں طلباء سے اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں، صرف ہمیں خطیب نہ سمجھنا. میں اس لیے طلباء سے کہتا ہوں خطابت کرنی ہے تو علم مضبوط کرو، پھر خطابت کرو، پھر دیکھ لو بولنے کا لطف کیسے آتا ہے. میری بات اچھی طرح سمجھنا. دلیل سمجھ آئی؟ ہر بات کا تو عوام کے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہے نا، کچھ مولوی کی آپس میں باتیں کی ہوتی ہیں. میری بات توجہ سمجھو. کیا کہتا ہے جی؟ نبی رحمت، اور رحمت ہر جگہ پہ. نبی کہا جی میری دلیل. میں نے کہا تیری دلیل کا جواب بھی قرآن میں ہے، تیری دلیل کا جواب بھی قرآن میں. تو نے ایک آیت کو پڑھا ہے، دوسری کو چھوڑ دیا ہے، دونوں آیتوں کو لیتا تو نتیجہ کھل جاتا. کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا میں قرآن پڑھنے لگا. قرآن کہتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، هو الذی جعل الشمس، توجہ رکھنا، هو الذی جعل الشمس ضیاء. اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے سورج کو ضیاء اور روشنی بنایا ہے. خدا نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ. تو کیا سورج ہر جگہ پہ ہے؟ سورج کو حاضر ناظر مان لینا. کہتے ہیں سورج تو ہر جگہ پہ نہیں ہے. میں نے کہا کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں جی وہ تو آسمان پر ہے، وہ تو ہر جگہ پہ نہیں. میں نے کہا میں تیری بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ تو کہتے ہیں ہر جگہ پہ نہیں، سورج آسمان پر ہے، قرآن کہتے ہیں ہر جگہ پہ. کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جیسے تو نے کہا نبی ہر جگہ پہ، نبی رحمت، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. تیری دلیل کو مانے تو سورج بھی ہر جگہ پہ. خدا نے سورج کو روشنی بنایا، سورج روشنی ہے، روشنی ہر جگہ پہ تو سورج ہر جگہ پہ. کہتا ہے نہیں نہیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ سورج آسمان پہ، روشنی ہر جگہ پہ. میں نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے نبی مدینہ میں، رحمت ہر جگہ پہ. سورج آسمان پہ، روشنی ہر جگہ پہ. نبی مدینہ میں، فیض ہر جگہ پہ. رحمت کا معنی فیض ہے. میں نے کہا ہر جگہ پہ. کوئی اور دلیل قرآن میں ہے تو لے آ، ہمیں پتا چلے کہ تیرے پاس بڑے مضبوط دلیل. کہا جی میرے پاس حدیث موجود ہے. میں نے کہا بسم اللہ، حدیث پڑھیے. کہ حدیث سے مبارک صحیح بخاری کی ہے. میں نے کہا ہمارے اوپر بخاری کا روب نہ جاڑنا، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں جن کے شاگردوں کا شاگرد بخاری ہے. ہم اس امام کے مقلد ہیں جس کے شاگردوں کا شاگرد بخاری ہے. میں نے کہا ہمارے اوپر روب نہ جاننا. کہا جی بخاری میں روایت موجود ہے، ذرا روایت سمجھنا. کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے، فرشتہ قبر میں آتا ہے اور قبر میں آ کے پوچھتا ہے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. من نبیک، بتا تیرا نبی کون ہے. ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے. اور اے بخاری کے لفظ یوں ہے من ربک، تیرا رب کون ہے. ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. میں نے کہا تیری دلیل کیسے بنی ہے. کہتے ہیں میری دلیل یوں بنی ہے کہ بندہ یہاں بکھر حسین آباد میں فوت ہوا، اس کی قبر حسین آباد، حسین آباد ہی ہے نا، قبر اس کی حسین آباد میں ہے، یہ دفن حسین آباد میں ہوا. تم کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے. اگر مدینہ میں ہوتے، فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ذالک الرجل. میں نے کہا کیوں؟ کہتے اس لیے اگر کوئی بندہ قریب ہو، عربی میں حاضہ کہتے ہیں. اگر کوئی بندہ دور ہو، عربی میں ذالکہ کہتے ہیں. حاضہ کا معنی یہ ہے اور ذالکہ کا معنی وہ ہے. اگر کوئی بندہ قریب ہو تو پھر یہ کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ دور ہو تو پھر وہ کہتے ہیں. جسے ہم یہ کہیں عربی میں حاضہ، جسے ہم وہ کہیں عربی میں ذالکہ. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، اس قبر میں نہیں ہے، تو پھر فرشتہ یوں کہتا ما تقول فی ذالک الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. فرشتہ کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. اور صرف بندہ حسین آباد میں تو دفن نہیں ہوا، ہر سیکنڈ میں دنیا کے کونے کونے میں بندہ دفن ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر سیکنڈ میں فرشتہ قبر میں جا کے پوچھتا ہے ما تقول فی ھذا، ما تقول فی ھذا.
मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, इसका माना ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कब्र मुबारक में आते हैं तो हर कब्र में हुए ना? मैंने कहा नहीं नहीं, जो दलील तूने दी है इसको कुरान तोड़ देगा। मैंने कहा तूने बुखारी पेश की है, मैं कुरान पेश करता हूँ, मुझे बता बुखारी का मर्तबा ज्यादा या कुरान का है? कहता जी कुरान का ज्यादा। मैंने कहा फिर दलील सुनना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम सितारों को पूजती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम चांद को पूजती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम कभी आसमान पे सूरज को खुदा मानती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाने लगे, एक जुमला यूं समझाने के लिए तर्ज इख्तियार किया। आसमान पे सितारा आया, कुरान कहते हैं फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, जब रात छा गई सितारा निकल आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि तुम ये कहते हो ये सितारा रब है, तुम कहते हो सितारा खुदा है, ये यूं बात समझाई। तुम कहते हो सितारे खुदा हैं। फलम्मा अफला काल ला हिब्बुल आफिलीना, जब सुबह सितारा गुरूब हो गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी कौम तुम कहते हो सितारा रब है, तो वो तो डूब गया है, डूबने वाला खुदा तो कभी नहीं होता। दलील यूं बयान की है, लेकिन कुरान के लफ्जों पे तवज्जो रखना। कुरान कहते हैं फलम्मा जन्ना अलैहि लैलु रआ कौकबा, जब रात छा गई है सितारा देख लिया, इब्राहिम फरमाने लगे हाजा रब्बी, ये खुदा है। क्या फरमाया? ये खुदा है। तो हाजा का माना क्या है? ये। तो ये करीब के लिए या दूर के लिए? तो सितारा तो करीब नहीं है, मदीना करीब है, सितारा दूर है। तेरे हुसैनाबाद से मदीना मुनव्वरा का सफर 3000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, और सितारे का सफर तो करोड़ों किलोमीटर का है बगदाद से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाजा, ये खुदा है मेरा। तू कहता था अगर नबी दूर होते तो जालिका कहते, तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते ना जालिका रब्बी, वो मेरा खुदा है, तो जालिका नहीं फरमाया, हाजा फरमाया। इसका जवाब दे, तूने कहा था अगर करीब हो तो हाजा कहते हैं, सितारा दूर है, इब्राहिम ने हाजा क्यों नहीं फरमाया, जालिका क्यों कहा है? तो मुझे कहते फिर क्या ये कानून गलत है, क्या ये ज़ाब्ता गलत है? करीब वाले को हाजा कहते हैं और दूर वाले को जालिका कहते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, ये ज़ाब्ता भी ठीक है, करीब वाले को हाजा कहते हैं, दूर वाले को जालिका कहते हैं। कहते हैं जब ज़ाब्ता ठीक है, इब्राहिम ने हाजा क्यों कहा है, फिर वो जालिका कह देते। मैंने कहा नहीं, ज़ाब्ता भी ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जुमला भी ठीक है, दोनों में फर्क बिल्कुल नहीं है। कहते फिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा ज़ाब्ता तो यही है, अगर करीब हो तो फिर ये कहते हैं और हाजा कहते हैं, अगर दूर हो तो फिर वो और जालिका कहते हैं। लेकिन एक ज़ाब्ता और भी है जो तेरे इल्म में नहीं, वो ज़ाब्ता यूं है अगर कोई देखने वाला इधर हो और जिसको देखा वो दूर हो, हूं तो बहुत दूर, लेकिन दरमियान में कोई हिजाब ना हो, दरमियान में कोई पर्दा ना हो, तो फिर वो नहीं, ये कहते हैं इब्राहिम जमीन पर है, सितारा आसमान पर है, फासला करोड़ों किलोमीटरों का है, लेकिन दरमियान में हिजाब नहीं था, तो जालिका नहीं हाजा कहा है। मैयत हुसैनाबाद में है, नबी मदीना में है, दरमियान में पर्दा नहीं, तो फरिश्ता जालिका नहीं हाजा कहता है, मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा कहता है। मैंने कहा जनाब को एक ज़ाब्ता याद है, दूसरा याद नहीं है, देवबंद वालों को दोनों याद है। हम कुरान भी समझते हैं, बुखारी भी समझते हैं। मैंने कहा कोई और दलील हो पेश कर दो। अब तेरे पास कुरान भी नहीं है, तेरे पास हदीस भी नहीं है, तो एक ने ये कहा कि देखो जी अल्लाह आसमान पर है, दूसरा कहते हैं नहीं नहीं नबी भी हर जगह पर है। तो जो खुदा को अर्श पे माने ये इल्हाद वाला है, जो नबी को हर जगह पे माने वो बिदत वाला है, और जो खुदा को अर्श पे मान के नबी को मदीना मुनव्वरा में माने ये सिराते मुस्तकीम वाला है। ये कौन है सिराते मुस्तकीम वाला? आप ईमानदारी से बताना तुम मुखालफतें किन की करते हो और मुखालफतें करनी किन की चाहिए? हमें पता ही नहीं। पहली जंग किन से दी, उसको छोड़ दिया, जैसे दूसरी जंग दी उसे तूने पहल कर दी है। ये कम समझो तो सही, इसका नतीजा क्या निकला है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नतीजा निकला क्या है कि जिसके खिलाफ जंग चाहिए थी तूने नहीं लड़ी, तेरा नौजवान फिसल गया है, और जिसके खिलाफ नंबर 2 जंग थी वो तो तेरा नौजवान लेता ही नहीं है। मेरी बात अच्छी तरह समझना। चलिए मैं अगला अकीदा नंबर 4 पेश करने लगा। मैंने कहा भी आगे चलिए। अकीदा खुदा जिसको नबुव्वत देते हैं, खुदा उसको गुनाहों से बचाते भी है, और जिसको खुदा गुनाहों से बचा ले उसे मासूम कहते हैं। देवबंद का नजरिया ये नहीं है नबी गुनाह से बचता है, देवबंद का नजरिया है खुदा नबी को गुनाहों से बचाता है। बचना और है, बचाना और है। जैसे बच्चा छोटा सर्दी और गर्मी से बचता नहीं है, बल्कि छोटे बच्चे को मां बचाती है,
کیوں؟ اگر بچہ دنیا میں خود آتا تو بچنا اس کے ذمے تھا، یہ خود نہیں آیا، ماں نے جنا ہے تو جس ماں نے جنا اس نے سردی اور گرمی سے بچانا ہے۔ اگر نبی سر پہ تاج نبوت خود پہنتا تو بچنا نبی کے ذمے تھا، خدا نے تاج نبوت نبی کو پہنایا ہے تو گناہوں سے نبی کو بچایا ہے۔ اللہ تاج نبوت پہناتے ہیں تو نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ معصوم کا معنی یہ نہیں ہے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، معصوم کا معنی یہ ہے کہ نبی کو خدا گناہوں سے بچاتا ہے۔ توجہ رکھنا، اور یہ نبی کی خاصیت ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے بعد صحابی بڑا مقام رکھتا ہے رضی اللہ عنہ، لیکن صحابی معصوم نہیں ہوتا۔ ہاں نبی کی صحبت کی برکت سے صحابی محفوظ ضرور ہوتا ہے۔ معصوم کا معنی یہ ہے خدا نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں ہے، اور محفوظ کا معنی یہ ہے کہ صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال میں رہنے دیتا نہیں ہے۔ دیکھو سارے سوال ختم ہو گئے، یہ دفاع صحابہ کی اتنا بڑا جملہ ہے نا، سارے سوال ختم ہو گئے۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں ہے، صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے، خدا نام اعمال میں رہنے دیتا نہیں ہے، تو جس سے گناہ ہونے نہ دے اسے معصوم کہتے ہیں، اور جس کے نام اعمال سے رہنے نہ دے اسے محفوظ کہتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ توجہ رکھنا، میرا عنوان یہ نہیں، اس پہ پھر کبھی دفاع صحابہ کا عنوان میں پھر چلوں گا، میں صرف ایک جملے کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے، لیکن نبی اکیلا ہو تو معصوم ہے، صحابی اکیلا ہو تو محفوظ ہے، لیکن اگر سارے جمع ہو جائیں تو ایسے ہی معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہے۔ اس کی وجہ نبی اکیلا نمائندہ خدا ہوتا ہے، اور صحابی اکیلا ہو تو کبھی نفس نبی کے وصف صداقت کی نمائندگی ہے، اکیلا ہو وصف عدالت کی نمائندگی ہے، اکیلا ہو وصف حیا کی نمائندگی ہے، اگر اکیلا ہو وصف شجاعت کی نمائندگی ہے، اگر اکیلا ہو وصف تدبر کی نمائندگی ہے، اگر اکیلا ہو وصف فقاہت کی نمائندگی ہے، اگر اکیلا ہو تو وصف امانت اور حیا کی نمائندگی ہے، اگر اکیلا ہو تو وصف سر اور راز کی نمائندگی ہے۔ میں نے کتنی باتیں کی ہیں، شاید تو سمجھا نہیں ہے۔ کبھی مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ نے گھنٹہ بیان کیا، میں نے کہا تو پگلا سمجھا نہیں ہے، میں نے گھنٹے میں 5 گھنٹوں کو بند کیا ہے، میں نے اتنے دلائل سمیٹ دیے ہیں، لیکن تو سمجھا نہیں۔ پھلاتا چلا جا، 5 گھنٹے میں پھلا دے۔ میں کہ تو نبی اکیلا ہے تو سارے اوصاف کا اکیلا نمائندہ، نبی میں عدالت، نبی میں صداقت، نبی میں شجاعت، نبی میں امانت، نبی میں سارے اوصاف بدرجہ اتم ہوتے ہیں، لیکن صحابہ میں کسی میں غلبہ صداقت کا ہے، کسی میں غلبہ عدالت کا ہے، کسی میں غلبہ امانت کا ہے۔ نبی میں سارے اوصاف اعتدال سے چلتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی تنہا ہو نمائندہ خدا ہوتا ہے، اور صحابی اکیلا ہو نمائندہ تو ہوتا ہے، لیکن کچھ اوصاف کا نمائندہ کامل ہوتا ہے، کچھ کمی رہ جاتی ہے، اور جب سارے جمع ہو جائے تو نبی کے نمائندہ کامل بنتے ہیں۔ صحابی نبی اکیلا ہو تو معصوم ہوتا ہے، صحابی اکیلا ہو تو محفوظ ہوتا ہے، اور جب سارے جمع ہو جائے تو پھر پیغمبر کی طرح اجماع صحابہ معصوم ہوتا ہے۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے تیری زبان میں جملہ کہتا ہوں۔ یہ جملہ تو نے کئی بار اپنے خطیبوں سے سنا ہے، لیکن یہ جملہ تو نے کبھی بھی شاید اپنے وکیل سے نہیں سنا۔ تیرا خطیب کہتا ہے اور یہ نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں۔ میں نے کہا کبھی تو معنی سمجھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں، اس کی شرح اپنے وکیل سے سننا۔ میں کہتا ہوں نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں، نبی محفوظ ہے، یہ محفوظ، نبی معصوم ہے، یہ محفوظ ہے۔ کیا مطلب؟ نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں، جب چاند بکھرتا ہے تو پھر ستارے بن جاتے ہیں، اور جب ستارے سمٹتے ہیں تو پھر چاند بن جاتا ہے۔ نبوت بکھرتی ہے، صحابہ بن جاتے ہیں، صحابہ سمٹتے ہیں، نبوت بن جاتی ہے۔ عصمت پھیل جائے تو پھر حفاظت بنتی ہے، حفاظت سمٹ جائے تو پھر عصمت بنتی ہے۔ نبی معصوم ہے، صحابی بولو نا۔ میں کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں دفاع صحابہ پہ مجھ سے بیان کرا، مجھ سے لڑنا نہیں سمجھے تو میسج نہ چلا، دفاع صحابہ پہ بیان کرا، اور دفاع صحابہ میرے دلائل سن۔ میری موت کے بعد تو نے کہنے وکیل مر گیا ہے، زندگی میں مان نہیں سمجھا، زندگی میں مان۔ اور کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے مجھے نہیں پتا، علامہ حیدری حجت اللہ فی الارض، میں ان کو مانتا ہوں، دنیا سے چلے گئے، ایک سفر بھی ایسا نہیں حیدری صاحب سرگوتے آئے ہوں اور مجھے ملے بغیر چلے گئے، پوچھ لو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔
جب بھی آئے مل کر گئے ہیں، جب بھی آئے مل کر گئے. کہتے تم نہیں جانتے اسے، میں جانتا ہوں. تم خطابت اس کی دیکھتے ہو، میں خطابت نہیں دیکھتا. جو چیزیں میں دیکھتا ہوں تمہارے علم میں نہیں ہے. اب تو دنیا سے چلے گئے نا، میں اس لیے کہتا ہوں دفاع صحابہ پہ دلائل سن، صحابہ کی وکالت کرا. اور ہمارا ایمان ہے نبی معصوم ہے. صحابی بولنا، صحابی. میں بتا یہ رہا تھا ایک طبقہ وہ ہے جو نبی کو معصوم نہیں مانتا ہے یا نہیں؟ بولنا. وہ دودھی چھپانا کیا ہے؟ جو تیرے علم میں نہیں میں نام لوں گا، جو تیرے علم میں ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو نبی کو معصوم نہیں مانتا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو نبی کے بعد 12 معصوم مانتا ہے. توجہ رکھنا، جو نبی کو معصوم نہ مانے یہ الہاد والا ہے، اور جو نبی کے بعد 12 مانے وہ بدعت والا ہے. تو جو بعد میں مانے مجرم تو وہ بھی ہے، اور جو نبی کو نہ مانے مجرم وہ بھی ہے. نبی کو معصوم نہیں مانا مجرم نمبر 1 ہے، بعد میں 12 مانے مجرم نمبر 2 ہے. میں مجرم اسے بھی مانتا ہوں، مجرم اسے بھی مانتا ہوں. یہ نہیں ہے ایک کو چھوڑ دے ایک کو مان لے. نانا ہم تو کھلی وکالت کرتے ہیں. علامہ حیدری دنیا سے چلے گئے، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں مولانا حیدری مجھے میرے گھر آ کے فرماتے ہیں مولانا صاحب میں داد دیتا ہوں، ہم ایک کو چھیڑتے ہیں تو سب کو چھیڑتا. ہم نے ایک کو لیا، تو نے کسی کو نہیں چھوڑا. کہتے ہیں یار تیری ہمت ہے، میں تیری ہمت پر داد دینے تیرے گھر تجھے آتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری بات کو سمجھنا، نبی بولو نا، پیغمبر معصوم ہے. نبی کو معصوم نہ مانے الہاد والا، اور نبی کے بعد معصوم مانے تو بدعت والا. میں نے کہا نا بدعت عام ہے، بڑی بھی ہے چھوٹی بھی ہے. میں نے تیرے سوالوں کا جواب پہلے دے دیا تھا، بعد میں کہ چٹ لے کر تو پھر نہ کہ او جی یہ تو یہ ہے تم نے یوں کہہ دیا. میں نے شروع میں کہہ دیا تھا کمی کرے الہاد والا، اضافہ کرے تو بدعت والا. اور اگر نبی کو معصوم مان کے بعد والے کو محفوظ مان لے تو یہ صراط مستقیم والا ہے. میں نے نبی کو معصوم مانا، میرے پاس دلیل موجود ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میں نے نبی کو معصوم مانا، میرے پاس دلیل موجود ہے، فبہداہ مقتدی. میں نے پیغمبر کو معصوم مانا، میرے پاس دلیل موجود ہے، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. میں نے پیغمبر کو معصوم مانا، میرے پاس دلیل موجود ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. میں نے پیغمبر کو دلیل مانا، معصوم مانا، میرے پاس تو دلائل موجود ہے. توجہ رکھنا، میں تجھے عقلی دلیل دینے لگا، شاید تو وکیل کے علاوہ کہیں سے نہ سنے. میری دلیل کو توجہ سمجھنا. نبی کو معصوم کیوں مانا ہے؟ میری عقلی دلیل ہی ہے. خدا نے انسان کو 2 چیزوں سے پیدا کیا، ایک کا نام مٹی والا بدن ہے، ایک کا نام آسمانی روح ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. میں نے مٹی سے پیدا کیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا سَاجِدِينَ. پھر میں نے اس میں روح ڈالی ہے. انسان میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 زمین والی مٹی ہے، نمبر 2 آسمان والی روح ہے. اگر یہ مٹی والا بدن، اس کو بھوک لگ جائے، اسے خوراک چاہیے، بدن مٹی والا، خوراک مٹی سے آئی ہے. اگر یہ بیمار ہو جائے اسے دوا چاہیے، بدن مٹی والا، دوا مٹی سے آئی ہے. اور اگر روح بیمار ہو جائے اس کو دوا چاہیے، روح بھی آسمان سے، اس کی دوا بھی آسمان سے. اگر روح کو بھوک لگ جائے، روح کو خوراک چاہیے، روح آسمان والی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمان سے، جس کا نام وحی الہی ہے تو وہ بھی آسمان سے آتی ہے. اگر یہ بدن بیمار ہو جائے اسے طبیب چاہیے جسے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں. اگر روح بیمار ہو جائے اسے طبیب چاہیے جسے نبی اور رسول کہتے ہیں. اور طبیب جس مرض کا معالج ہو، اس مرض میں طبیب کا مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے. تو مجھے کہو مولانا میرے دادا جان یہ پیچس کے مریض ہے، میں نے کہا سرگودے بھیجنا، بہت اچھا حکیم میرے گاؤں میں موجود ہے، تم اپنے دادا جان کو لے کر آئے. آپ بیٹھے ہوئے تھے، حکیم صاحب مطب سے اٹھے پھر آئے، 5 منٹ بعد اٹھے اور پھر آئے، پھر اٹھے اور پھر آئے. تم نے پوچھا حکیم صاحب کدھر جاتے ہیں؟ اس نے کہا پیچس کے مریض ہیں. تم نے کہا میرا دادا تو دن میں 10 مرتبہ جاتا، ویسے پریشان تھا. حکیم تو 5 منٹ بعد جاتا ہے، یہ تو قادیانی کا پیروکار لگتا ہے. ارے یہ کیسے بنا؟ اب اس کے اندر عیب ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ طبیب جس مرض کے اندر مبتلا ہو، اس مرض میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے. نبی امراض جسمانیہ کے طبیب بن کے نہیں آئے، نبی امراض روحانیہ کے طبیب بن کر آئے ہیں. اور مرض روحانی کا نام گناہ ہے. پیغمبر گناہ والے مرض کا معالج ہے. اگر نبی گناہ کرے گا تو یہ تو طبیب اپنے مرض میں مبتلا ہوا. طبیب جس مرض کا طبیب ہے اس میں مبتلا ہونا اگر طبیب کا عیب ہے تو پھر پیغمبر طبیب ہے روحانی مرض کا جسے گناہ کہتے ہیں. اگر یہ گناہ کرے گا تو یہ پیغمبر کا عیب ہوگا. اللہ نبی کو عیب سے پاک رکھتے ہیں.
اللہ نبی کو عیب سے پاک رکھتے ہیں. میں نے کہا نبی معصوم ہے, میری نقلی دلیل بھی ہے, میری عقلی دلیل بھی ہے, تو نبی کو معصوم نہیں مانتا. میں نے کہا دلیل پیش کر. کہتے ہیں دلیل موجود ہے. میں نے کہاں پہ؟ کہتے ہیں قرآن میں ہے. قرآن کہتے ہیں ایسا آدم و ربہ, آدم علیہ السلام نے خدا کی نافرمانی کی. میں نے کہا آدھا قرآن پڑھے نتیجہ اور نکلتا ہے, قرآن پورا پڑھے نتیجہ اور نکلتا ہے. میرے ابھی آج کل کی بات ہے, ایک چٹ آ گئی, اور جی قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى. میں نے کہا قرآن کچھ آگے بھی کہتا ہے, آدھی آیت پڑھے تو اور بات ہے, آگے پڑھے تو اور بات. کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا انک لا تسمع الموتى کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں معنی یہ اے نبی مردوں کو نہیں سنا سکتے. میں نے کہا میں کب کہتا ہوں سنا سکتے ہیں؟ اگر میں کہتا نبی سناتا ہے تو دلیل میرے خلاف ہوتی. میں تو نہیں کہتا نبی سناتا ہے, میں کہتا ہوں خدا سناتا ہے. کوئی ایسی آیت پیش کر خدا بھی نہیں سنا سکتا تو میرے خلاف تو تب ہوگی نا. کہتے ہیں جی نہیں, جب نبی نہیں سنا سکتا تو وہ سنتا بھی نہیں. میں نے کہا چلو آگے بڑھ. آگے آیت میں پھر تیسری آیت اس کے بعد لکھا ہے ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا. میں نے کہا ترجمہ کر. کہتے جی ترجمہ یہ ہے اے نبی تو کافر کو نہیں سنا سکتا. تو میں نے کہا کافر سنتا نہیں تھا؟ کہتے جی سنتا تھا. تو میں نے کہا جب نبی نہیں سنا سکتا تو کافر کیسے سنتا ہے؟ کہتے جی سن تو لیتا ہے, نفع نہیں ہے. میں نے کہا یہ بھی سن تو لیتا ہے, نفع نہیں. تو دونوں کا ایک معنی بیان کرنا. انک لا تسمع الموتى کا معنی اور ہے, ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا کا معنی اور ہے. کہتے درمیان میں اور بھی آیت ہے, چھوڑ گئے. میں نے کہا نہیں چھوڑی نہیں, تو بتا دے. کہتے درمیان میں آیت ہے انک لا تسمع الموتى, آگے لکھا ہے ولا تسمع ثم الدعاء. اے نبی تو بہرے کو نہیں سنا سکتا. تو دیکھو قرآن نے موتا کو بہرا کہہ دیا, مردے کو بہرا کہہ دیا, تو بہرا تو نہیں سنتا. میں نے کہا میں قرآن دکھاتا ہوں ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا. نبی تو کافر کو نہیں سنا سکتا تو کافر کو خدا نے بہرا کہا. سمن بکمن عمیون, تو کہہ دے کافر سنتا بھی نہیں ہے, کافر دیکھتا بھی نہیں ہے, کافر بولتا بھی نہیں ہے. ابو جہل سنتا تھا, کہتے جی ہاں. میں نے کہا سمن کیوں کہا؟ ابو جہل بولتا تھا, کہتے جی ہاں. میں نے بکمن کیوں کہا؟ ابو جہل دیکھتا تھا, کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا عمیون کیوں کہا؟ مجھے بتا تو صحیح نا. اگر مردے کو خدا نے کہا یہ بہرا نہیں سنتا تو پھر کافر کو بھی کہا نا بہرا, تو کہہ دے وہ بھی نہیں سنتا. کہتے نہیں سنتا تو تھا, فائدہ نہیں ہے. دیکھتا تو تھا, فائدہ نہیں ہے. ارے یہ بولتا تو تھا, حق نہیں بولتا. تو میں نے کہا پھر یہی بات کہہ لے, وہ سنتا تو ہے, فائدہ نہیں ہے. تم تبلیغی جماعت والے جماعت میں نکلو اور کہو چلو جی قبرستان میں بھی چلے جائیں اور قبر پر جا کر کہو اللہ کے حکموں کو میں, اللہ کے حکم نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے. بتاؤ کوئی فائدہ ہوگا؟ بتاؤ نا. اس کا کیا معنی؟ وہ سن نہیں رہا, فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا جس طرح بعض کافر سنے تو نفع نہیں ہے, مردہ سنے تو نفع نہیں ہے. اگر اتنا ہی شرک ہوتا تو صحابہ کیسے اس کو اختیار کرتے رضی اللہ عنہ؟ کیا شرک صحابہ بھی اختیار کر لیتے؟ بندہ کہتے ہیں سماع موتا کا عقیدہ شرک ہے, مولانا گنگوئی فرماتے ہیں صحابہ قائل تھے, تو پھر شرک کی صحابہ الیاذ باللہ مشرک ہو سکتے ہیں؟ کیوں سمجھتے نہیں ہے کتنی بڑی ذات کی ہے. وہ صحابہ کو مشرک بھی کہتا ہے, پھر بھی میرا یار ہے, میں اس کو یاد نہیں مانتا. میں بتا یہ رہا تھا نبی معصوم ہے. توجہ, کہا جی قرآن میں ہے آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی. میں نے ایک آدھا نہیں پورا قرآن پڑھو. کہتے جی کیا؟ میں نے کہا آگے قرآن میں لکھا ہے نسی آدم آدم علیہ السلام تو بھول گئے تھے. میں نے کہا بھول کر کام کرے تو گناہ ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پھر گناہ کیسے؟ اگر قرآن نے بات کی ہے تو قرآن نے جواب بھی تو دیا ہے نا, کہ پھر گناہ کیسے؟ مجھے کہتا ہے گناہ نہیں تھا. میں نے کہا قرآن کہتا نہیں تھا, میں کیسے مان لوں گا؟ کہتا ہے جب گناہ نہیں تھا تو آدم علیہ السلام کو خدا نے جنت سے زمین پہ کیوں اتارا ہے؟ جب گناہ نہیں تھا. تو دونوں میں 40 سال جدائی کیوں ہے؟ جب گناہ نہیں تھا. آدم حوا علیہ السلام روئے کیوں ہے؟ جب گناہ نہیں تھا. تو ربنا ظلمنا انفسنا کیوں کہا ہے؟ اس سے تو پتہ چلتا ہے گناہ ہے. میں نے کہا نہیں گناہ نہیں تھا. میں تجھ سے مسئلہ پوچھتا ہوں, مجھے بتا اگر روزے دار آدمی روزے کی حالت میں کھا لے اور بھول کر کھائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا روزے دار اگر بھول کر پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بتاؤ. میں مسئلہ پوچھنے لگا ہوں, تجھے پھنس جانا ہے. جب میں رکتا ہوں نا ویسے نہیں رکتا. روزے دار آدمی بھول کر کھا لے تو روزہ, روزے دار بھول کر پی لے تو روزہ, نمازی بھول کر بات نماز میں کر لے تو پھر کیوں؟ بھول چک معاف ہے تو کیوں ٹوٹی ہے؟ اگر معاف نہیں تو روزہ, توجہ, معاف ہے تو نماز کیوں ٹوٹی اور معاف نہیں تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ گل سمجھ آئی؟ اب یہاں تمہیں وکیل کی ضرورت پیش آنی ہے. نہیں سمجھ آئی؟
موکل پھنسے تو پھر وکیل ہوتا ہے نا. اور پوچھو جہانگیر سے کتنا سستا وکیل ہے. چائے نہیں پیتے, بوتل نہیں پیتے, کھانا کھا لیا, اتنا سستا تمہیں کو ملے گا؟ ایسا سستا وکیل ملے تو اس کو گالیاں نہیں دیتے, بیٹا اسے وکالت کراتے. اور گال سمجھ آئی تمہیں کہ نہیں؟ میں بات توجہ رکھنا, اب میری دلیل سمجھنا. میں نے کہا روزے دار بھول کر کھا لے تو روزہ, توجہ, روزے دار بھول کر پی لے تو روزہ, بولتے جاؤ نا. نمازی بھول کر نماز میں بات کر لے تو پھر, اس سے پتا چلا نمازی کا بھول جانا اور ہے, روزے دار کا بھول جانا اور ہے. تو پتا چلا امتی کا بھول جانا اور ہے, نبی کا بھول جانا اور ہے. جو روزے دار اور نمازی کے بھولنے میں فرق ہے وہ امتی اور نبی کے بھولنے میں فرق ہے. تو کہے گا وہ کیسے؟ روزہ عالم غیبوبت میں ہے, نماز عالم مشاہدہ میں ہے. روزے دار عالم غیبوبت میں ہے, نمازی عالم مشاہدہ میں ہے. کیا مطلب؟ نمازی خدا کے سامنے ہے اور گویا خدا کے دربار میں کھڑا ہے, اور یوں کھڑا ہے جیسے کسی کے سامنے کھڑا ہو. اسے مشاہدہ کہتے ہیں. مشاہدہ کیسے؟ توجہ رکھنا. جب کوئی مجرم کسی کے دربار میں جائے یا کوئی چھوٹا کسی کے بڑے کے پاس جائے, اور مجرم کو کیسے کہا جاتا ہے؟ توجہ رکھنا ذرا. مجرم کہہ لو, ملزم کہہ لو, یا جو آدمی اپنی خطائیں مانے تو کیسے کہتے ہیں؟ کبھی کو پکڑا جائے نا بندہ, کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو. ہو گئے؟ میں اللہ کو وقت نہیں ہے, پورا گھنٹہ اس پہ لگ جانا ہے اگر میں فلسفہ صلاۃ شروع کر دوں. اور میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں جتنا ادا کروں کم ہے. الحمدللہ تعالیٰ یہ حکمتیں جو اکابر نے لکھی ہے نا تمہارے اس نوکر نے سمجھی. کیا کہتے ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہوا کہ نہیں؟ یہ نماز میں کھڑا ہو گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ہاتھ کھڑے کرو, یہ ہاتھ کھڑے ہو گئے. کان پکڑو, یہ دیکھو کانوں کو ہاتھ لگا لیے. ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, یہ کھڑا ہو گیا. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہوگی, آئندہ نہیں کروں گا. سبحانک اللہ بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ میں نے کم ہوں, آپ پاک ہیں. اور ہے نا سارا کچھ. گھٹنے ٹیکو. میں نے اپنے مخالف کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا, گھٹنے ٹیک لیے. اب یہ رکوع میں کھڑا, کھڑے ہو کر کہو ہم نے تمہیں معاف کیا. کھڑے ہو کر کہو. کہتے سمع اللہ لمن حمدہ. اپنی زبان سے کہو, زبان سے کہہ رہا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. جی چاہتا ہے میں نے سارے کام کر لیے, ناپاک تھا معاف کر دیا ہے, میں خدا کا سجدہ شکر ادا نہ کروں. یہ اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. پیشانی زمین پہ رکھ دی ہے. اب دل میں کہتا ہے اللہ میں نے ہاتھ بھی کھڑے کر دیے, میں نے کان بھی پکڑ لیے, میں نے ہاتھ باندھ دیے, گھٹنے ٹیک دیے. اللہ میں نے اپنا ناک بھی زمین پہ رگڑ لیا. اگر زمین پھٹ جاتی میں اور نیچے چلا جاتا. توجہ رکھنا, زمین پھٹ جاتی. آپ کہتے ہیں مہمان کو آپ اچانک آئے ہیں, میرا دل کرتا ہے میں دیسی مرغا آپ کو پکاتا کرتا, لیکن آئے جو آپ اچانک ہے, میری مجبوری ہے. توجہ رکھنا. ایک رکعت میں, توجہ, ایک رکعت میں قیام ایک ہے, رکوع ایک ہے, قوما ایک ہے, سجدے دو ہے. یہ دو سجدے کیوں ہیں؟ دل چاہتا ہے زمین پھٹ جاتی اور نیچے جاتا. اللہ فرماتے اور نہیں جا سکتا, ایک مرتبہ اور جاؤ. اور نہیں جا سکتا, ایک مرتبہ. یہ ایک مرتبہ اور جانا تیری اس خواہش کی تکمیل ہے. زمین پھٹ جاتی تو میں اور نیچے جاتا. میرا دل تو کرتا ہے سائے تو مکھن کھوانا. میں کہا چل مکھن نہیں تو کوئی شاید ہونی ہے نا, وہی لایا. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں تمہیں ترغیب نہیں دے رہا. میرے اللہ کا بڑا شکر ہے میں صبح مکھن, مچھی, لسی اور دودھ اپنے شاگرد کے گھر سے کھا کر چلوں. شاگرد اولاد کی طرح ہوتے ہیں. اولاد سے کیا حجاب ہوتے ہیں. میں ساتھی کہتا ہوں اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے, میں تمہیں اللہ کے کرم ادا نہیں کر سکتا. میں جلسے والوں کے پاس جاتا ہوں نا, میں کہتا ہوں کھانا نہ پکاؤ. کہتے کیوں؟ میں نے کہا دیسی گھی میں پکاؤ. تجھے کہنا گاٹ ڈالڈا لبدا سانوان دا دیسی کھوا. اب تمہیں تو نہیں پتا نا میں گاؤں کا نمبردار ہوں, تمہیں تو نہیں پتا میری بھینسیں ہیں, تمہیں تو نہیں پتا میرے گھر کی خوراک کیا ہے. تم نے تو فتوا جڑ دینا نا. وہ پیشہ ور مولوی سمجھ کر کار ڈالڈا نہیں لبدا سانوان دیسی پکا. اس کا حل کیا کہ تم پکاؤ ہی نہ. ہم رستے میں کہتے ہیں مولانا شفیع اللہ صاحب آپ ذرا سادی سبزی فلاں چیز پکانا. انہوں نے تو نہیں نہ کہنا, انہوں نے دیکھا ہوا ہے. جلسے والے تو دیکھا ہوا نہیں ہے نا, اس لیے ہم جلسے والے کے پاس کھانے کی بجائے راستے بے تکلف دوست سے کھانا کھا کر آ جاتے ہیں. الجھن ہی کوئی نہیں ہوتی, پسند کے کھانا کھلاتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ چلیں بات چل پڑی.
میں تو مسئلہ سمجھانے لگا تھا، نمازی اگر بھول کر بات کرے تو نماز، روزے دار بھول کر بات کرے تو روزہ. کیوں؟ توجہ، نمازی عالم مشاہدہ میں، روزے دار عالم غیبوبت میں، امتی کی عبادت غیبوبت والی، نبی کی عبادت مشاہدہ والی. نبی بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے، نمازی بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتی. تو روزے دار کی طرح جو غیبوبت والا ہے، اور نبی تو نمازی کی طرح جو عالم مشاہدہ والا ہے. عالم مشاہدہ والے کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے، غیبوبت والے کو ڈانٹ نہیں پڑتی. امتی کی عبادت غیبوبت والی، نبی کی عبادت مشاہدے والی. ذرا نکتہ سننا، حدیث جبریل مشکات شریف کتاب الایمان کی پہلی روایت ہے. جبریل امین نے کہا اخبرنی عن الاحسان، حضور بتائیں احسان کیا ہے. جبریل امین کو نبی نے جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت یوں کر تو خدا کو دیکھتا ہے، اگر یوں نہ کرے عبادت یوں کرنا خدا تجھے دیکھتا ہے. شیخ الحدیث مولانا سرور دامت برکاتہم اشرفیہ علیہ بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں عبادت یوں کر تو خدا کو دیکھتا ہے. یہ عبادت نبی کی ہے، خدا نبی کو دیکھے، نبی خدا کو دیکھے. اور تیری عبادت یوں نہیں ہے تو خدا کو دیکھ، تیری یوں خدا تجھے دیکھے. یہ عالم غیبوبت والی ہے تو نبی کی عبادت مشاہدہ والی، امتی کی عبادت غیبوبت والی. غیبوبت والا بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، اور مشاہدے والا ڈھوٹ جائے اگر بھول جائے تو پھر ڈانٹ پڑا کرتی ہے. ذرا نقطے پہ توجہ رکھنا، بات تو آگے آنی ہے، میں صرف نقطہ درمیان میں بات چل پڑی تو بات دینے لگا. جب ہم دیوبند والے کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ ہے تو بندہ پوچھتے ہے دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن نے نہیں کہا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، خدا نے کہا شہید زندہ ہے. کہتے ہیں دلیل کیسے بنی ہے؟ حکیم الامت تھانوی کی دلیل دیکھنا، فرماتے ہیں شہید کو دیکھو یہ مقتول فی سبیل اللہ ہے، اور نبی کو دیکھو یہ مقتول فی اللہ ہے. اگر مقتول فی سبیل اللہ زندہ تو مقتول فی اللہ بڑھ کے زندہ ہے. مقتول فی اللہ کا معنی کیا؟ جو خدا کے راستے کو دیکھے اور پھر جان دے اسے مقتول فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ اور جو خدا کو دیکھے اور پھر جان دے یہ مقتول فی اللہ ہے. نبی خدا کو دیکھ کے جان دیتا ہے، مقتول فی اللہ ہے. شہید راہ خدا کو دیکھ کے جان دیتا ہے، یہ مقتول فی سبیل اللہ ہے. راہ خدا کو دیکھ کے قتل ہونے والا وہ زندہ ہے، تو خدا کو دیکھ کے جان دینے والا بڑھ کے زندہ. چلے میں بات سمجھا رہا تھا نبی معصوم ہے. نبی، میں نے کہا تیری دلیل کا میں نے جواب دیا، چلے ایک ذرا جواب اور سن لینا، توجہ رکھنا. میں نے کہا نا بھائی، روزے دار کا معاملہ اور ہے، نمازی کا معاملہ اور ہے، امتی کا معاملہ اور ہے، نبی کا معاملہ اور. کہتے ہیں معاملہ اور کیسے ہے؟ میں نے کہا تجھے بات سمجھانے لگو. تو نے بیٹے کو بازار بھیجا، کہا جاؤ بیٹا بازار سے 100 روپیہ لے جاؤ، ادرک بھی لاؤ، پیاز بھی لاؤ، لہسن بھی لاؤ، دھنیا بھی لاؤ، ہری مرچ بھی لاؤ، کئی چیزیں منگوائی. بیٹا دکان سے واپس آیا، تھیلا کھولا، اس میں ادرک نہیں تھی. تو نے بیٹے کو ڈانٹا ادرک کیوں نہیں لایا؟ وہ کہتے ہیں ابو جی بھول گیا. ساتھ والے کہتے ہیں بزرگا ڈانٹ مت، بیٹا تھا، 10 کام اس کے ذمے لگائے، اگر بھول گیا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ تو نے وہ ایک چیز تو نہیں، تو بھی تو اس کو 20 چیزیں کہی تھی. بھول گیا تو کیا ہوا؟ لیکن تو نے 10 روپے دیے، بچے کو دکان پہ بھیجا، بیٹا ادرک لا. وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، پوچھتے ہو ادرک لائے ہو؟ کہتے ہیں ابو جی بھول گیا. اب ڈانٹ پڑتی ہے، اور تیرے ذمے ایک کام تھا تو پھر بھی بھولا ہے. تو نبی کی مثال یوں ہے، خدا نے جنت میں فرمایا تم جو چاہو گو اس ایک درخت کے قریب نہ جانا. صرف ایک کام ہے آدم، صرف ایک کام، اس ایک کے قریب نہ جانا. اگر کئی ذمے کام ہو اور بندہ بھول جائے تو ڈانٹ پڑا کرتی ہے، اور ذمے ڈانٹ نہیں پڑتی. ذمے ایک کام ہو وہ بھی بھول جائے تو ڈانٹ پڑا کرتی ہے. ارے امتی کی مثال تو نمازی روزے دار کی ہے، اس کے ذمے کئی کام، روزہ بھی، تلاوت بھی، نمازیں بھی، کاروبار بھی. نمازی کے ذمے ایک کام ہے صرف خدا سے باتیں کرنا. ایک کام تھا تب بھی بھولا ہے، ڈانٹ پڑ گئی ہے. کئی کام ہے تو پھر ڈانٹ نہیں ہے. نبی کے ذمے ایک کام تھا، خدا نے فرمایا پھر بھی بھولا ہے. تو نبی کا بھولنا اور ہے، امتی کا بھولنا اور ہے. تو جب نبی کو ڈانٹ پڑی ہے تو نبی کے شان کے لائق یہ تھا، وہ کہنے لگا ہاں اللہ بالکل مجھے بھول کر بھی کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے بھول کے کیا ہے اللہ، میں نے گناہ کر لیا ہے،
معاف کر دیجئے، گناہ تو تھا ہی نہیں، تو نے گناہ کیسے کہہ دیا؟ میں بات سمجھانے لگا، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک، کہتے قرآن میں نہیں ہے، خدا نے نبی کی غلطی کو گناہ کہا۔ میں نے کہا تو سمجھا نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں تھا۔ استاد کے پاس مہمان آیا، شاگرد کو بھیجا کہ بیٹا گلاس لے لو، ہمارے گھر سے کپ گرم دودھ کا لاؤ اور شیشے کے گلاس میں لانا۔ شیشے کے گلاس میں وہ گرم کپ دودھ کا لا رہا تھا اور اس کو ٹھوکر لگی اور گر گیا۔ بچہ وہیں کھڑا ہے، استاد جی معاف کر دو، دودھ گر گیا، گلاس ٹوٹ گیا ہے۔ استاد کہتے تو نے خود توڑا ہے؟ کہتے نہیں، جان بوجھ کے توڑا ہے۔ کہا جی نہیں، تو پھر کیوں معافی مانگتا ہے؟ کہتے استاد جی غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ استاد کہتے تیرا قصور ہی نہیں ہے، تجھے کیا معاف کرنا، تو نے جان بوجھ کے تو توڑا نہیں ہے، کیا معاف کرو؟ کہتے نہیں استاد جی مجھے معاف کر دیجئے۔ مہمان سمجھدار تھا، اس نے کہا استاد جی شاگرد میں فرق ہے، یہ ذکی ہے، یہ حافظ والا ہے اور بڑا حس والا طالب علم ہے، گناہ بنتا تو نہیں ہے، قصور بنتا تو نہیں ہے، آپ اس کی دل جمی کے لیے فرما دو بیٹا قصور بنتا نہیں، جسے تو قصور سمجھتا ہے نا، چل میں نے معاف کر دیا۔ بیٹا خوش ہو گیا۔ خدا بھی فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو بھولا ہے، گناہ بنتا تو نہیں ہے، لیکن اگر تو گناہ کہتا ہے ما تقدم من ذنبک، چل میں نے اسے بھی معاف کر دیا، یہ بنتا تو نہیں ہے، چل میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ خدا نبی کو تسلی دیتا ہے، تو بے ایمان گناہ کہتا ہے۔ خدا پیغمبر کو تسلیاں دے رہا ہے اور تو بے ایمان گناہ کہہ رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ نبی، بولو بھئی تھک گئے، تھکنا تو مجھے چاہیے، نبی معصوم ہے اور نبی کے بعد کون ہے؟ محفوظ۔ میں نے کہا جو نبی کو معصوم نہ مانے الحاد والا، اور جو نبی کے بعد معصوم مانے وہ بدعت والا، اور جو نبی کو معصوم مان کے بعد والے کو محفوظ مانے یا مجتہد کو معجور مانے، اسے صراط مستقیم والا کہتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ پیغمبر کی ذات کے بارے میں آ گیا۔ ایک بندہ کہتا ہے اگر تم نبی کی قبر پہ جا کے صلات پڑھتے ہو، نبی تب بھی نہیں سنتے، نبی کے روزے پہ سلام پڑھتے ہو، نبی تب بھی نہیں سنتے، یہاں سے پڑھو گے نبی تب بھی نہیں سنیں گے۔ ایک کہتا ہے نہیں میں نبی کے روزے پہ جاؤں، نبی تب بھی سنتے ہیں، میں یہاں سے بولوں نبی تب بھی سنتے ہیں۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، نانا جس نے نبی کے روزے پر بھی سما کا انکار کیا یہ الحاد والا کمی کرتا ہے، اور جس نے دور سے سما کا اقرار کیا یہ اضافے والا جو بدعت کرتا ہے، اور جو نبی کے روزے پہ سلام کو مان لے اور دور سے فرشتوں کے ذریعے پہنچانا مانے یہ صراط مستقیم والا ہے۔ ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ بھائی کوئی تیرے پاس دلیل ہے تو پیش کر دے، تیرے پاس تو کوئی دلیل ہے نہیں، تو نے دلیل پیش کون سی کرنی ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ میرے پاس دلیل موجود ہے۔ میں نے کہا کہاں دلیل ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے، نبی نہیں سنتا۔ میں نے کہا دلیل پیش کر۔ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے والذین یدعون من دون اللہ، کہ دیکھو تم جنہیں خدا کے علاوہ پکارتے ہو، دون اللہ، اور دون میں تو سارے آگے، اس میں نبی بھی آ گیا، سارے آگے، تم جنہیں پکارتے ہو نا یہ تمہاری بات کو سنتے نہیں ہیں، اموات غیر احیاء، ارے یہ تو مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے، تو سنیں گے کیسے؟ میں نے کہا مجھے بات تو بتا، توجہ رکھنا، مجھے بات بتا۔ قرآن نے کہا اموات، کہ یہ مردہ ہے، تو جسے مردہ گئے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اموات۔ میں نے کہا پھر غیر احیاء کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اموات کا معنی مردہ، اس میں حیات نہیں ہے، تو پھر غیر احیاء کیوں کہا ہے؟ اموات کہنا کافی نہیں تھا، غیر احیاء کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا جواب دے، جواب تو بنا نہیں۔ وہ عید کے دوسرے دن کی بات ہے، میرے مرکز میں بات تھی، لوگ آئے سوال چل رہے تھے، میں نے کہا اس کا جواب دے۔ کہتا مجھے تو پتا نہیں۔ جب وہ چپ ہوا تو میرے ساتھی ہی کہنے لگے کہ مولانا آپ وضاحت کر دے، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا توجہ، ایک میت وہ ہوتی ہے جس میں کبھی روح آئی نہ ہو، اور ایک میت وہ ہوتی ہے کہ جس میں روح آئے اور نکل جائے، ایک میت، دونوں میں فرق ہے۔ ایک موت وہ ہے کہ جس میں پہلے روح تھی نہیں اور پھر موت آئی، جیسے آپ کے سامنے دیکھو یہ مائک ہے، آپ کے سامنے یہ لوہا ہے، یہ مردہ ہے۔ مردے کا مطلب کیا؟ اس میں کبھی روح آئی ہی نہیں ہے، یہ بھی مردہ۔ اور ایک انسان پہ موت آتی ہے تو وہ انسان بھی مردہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ انسان میں روح آئی ہے اور پھر نکل گئی ہے، ایک یہ مردہ ہے اور ایک یہ ہے کہ جس میں روح آئی نہیں ہے۔ میں نے کہا دونوں میں فرق ہے نا، تو وہ مردہ جس میں روح آئے اور نکل جائے اسے قرآن صرف میت کہتا ہے، اور جس میں روح آئی ہی نہ ہو اسے اموات غیر احیاء کہتا ہے۔ خدا نے بتایا اس سے مراد وہ بت ہے کہ جس میں روح آئی ہی نہیں ہے، جس میں روح کبھی نہ آئی ہو اسے بت کہتے ہیں، اور جس میں روح آئی اور نکل گئی یا سمٹ گئی اس کو نبی یا امتی کہتے ہیں۔ یا خدا نے انسان کی بات نہیں کی، یہ تو بت کی ہے۔ نہیں سمجھا؟ دلیل کیا؟ غیر احیاء،
جس میں روح کبھی نہ آئے وہ غیر احیا ہوتا ہے، جس میں روح آئے اور نکلے وہ صرف اموات ہوتا ہے۔ میں نے کہا قرآن اتنی بات کہہ دی تجھے نہیں سمجھ آئی؟ وہیں بیٹھے ایک ساتھی مجھے کہنے لگا اچھا کہتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اموات اور غیر احیا یہ بت ہے، تو کیا قرآن کہتا ہے وما یشعرون، توجہ، وما یشعرون ایان یبعثون؟ پہلے اس نے دلیل لی، کہتا ہے ان کو تو شعور ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں پتہ نہیں؟ کہتا ہے قرآن کہتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، پتہ ہی نہیں کب اٹھیں گے۔ میں نے کہا تو نے یہاں سے کب اٹھنا ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں۔ تو میں نے کہا تو مردہ ہے یا زندہ؟ نہیں سمجھے؟ آپ کب اٹھو گے یہاں سے؟ جی ٹائم کا پتہ ہے؟ میں بیان کب ختم کروں گا؟ تو مردے ہو نا؟ کہتا ہے جی نہیں۔ تو میں نے کہا قرآن کی دلیل مانے تو تو بھی مردہ ہے، پھر نبی پر کیوں لڑتا ہے؟ ہمارا شرون ایان یبعثون، میں نے کہا تجھے پتہ ہے میرے پاس سے کب اٹھے گا؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا پھر تو مردہ ہوا؟ کہتا ہے جی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ دلیل کیسے ہے کہ وہ مردہ ہے؟ یہ تو ہے ہی بت کے بارے میں۔ مجھے میرے ساتھی کہنے لگے مولانا بت کے بارے میں قیامت کو بت بھی اٹھے گا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں۔ کہتے ہیں کدھر؟ میں نے کہا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جن کو تم پوجتے ہو یہ جہنم کا ایندھن ہے، ادھر سے خدا اٹھائیں گے جہنم میں پھینک دیں گے۔ بکر کے لوگوں کی دلیل سمجھنا۔ مماتی کیا کہتا ہے؟ من دون اللہ، من دون اللہ یدعون من دون اللہ۔ دیکھو دون اللہ میں سارے شامل ہیں۔ میں نے کہا یہ غلطی کبھی نہ کرنا، اگر دون اللہ میں اللہ کے علاوہ سب کو شامل کرے گا تو قرآن کہتا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ عزیر علیہ السلام کی پوجا ہوئی کہ نہیں؟ بولو نا، من دون اللہ ہوئی نا پوجا؟ تو پھر کیا کہو گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا عیسائی کرتا ہے کہ نہیں؟ من دون اللہ، تو کیا کہو گے پھر؟ الیاذ باللہ۔ تم اگر دون اللہ کا معنی یہ کرو اللہ کے ماں سوا نبی بھی شامل، تو قرآن کہتا ہے جسے تم پوجتے ہو من دون اللہ، یہ تم اور دون اللہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ نبی کو تو نہیں مان سکتا۔ آگے آیت موجود ہے ان الذین سبقت لہم منا، آیت موجود ہے نا۔ خدا نے انبیاء کو نکالا تو پتا چلا کہ من دون اللہ میں ہر بندہ یوں نہیں ہوتا جیسے تو نے شامل کیا ہے۔ میں نے کہا دلیل پیش کر۔ کہتے ہیں میرے پاس قرآن موجود ہے۔ کیا دلیل ہے؟ نبی قبر میں نہیں سنتا۔ میں نے کہا لاؤ دلیل۔ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام، توجہ، عزیر علیہ السلام وفات پا گئے اور 100 سال تک جب خدا نے زندہ کیا، اللہ نے پوچھا کم لبستہ، عزیر کتنے سال تک ٹھہرا ہے؟ کہتے ہیں لبست یومن او بعض یوم، میں دن یا دن کا بعد حصہ ٹھہرا ہوں۔ اگر یہ نبی ہوتے، اگر باہر کے حالات کا پتہ چلتا، ادھر ہوائیں بھی چلی ہے، ادھر بادل بھی برسے ہیں، ادھر طوفان بھی آئے ہیں، ادھر یہ بھی ہوا، ادھر وہ بھی ہوا، عزیر کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو پتہ چلا کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا عزیر علیہ السلام سے پوچھا کم لبستہ، کتنا عرصہ ٹھہرے؟ کہا لبست یومن او بعد یوم، دن یا دن کے بعد حصہ۔ خدا نے کہا بل لبست 100 عام، آپ 100 سال تک ٹھہرے ہیں۔ کہا جی پتہ نہیں چلا، اس بات کی دلیل کے مردے ہیں۔ میں نے کہا تیری دلیل قرآن توڑتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا صحابہ کہف یہ زندہ تھے یا مردہ؟ کہا جی زندہ تھے۔ میں نے کہا جب اٹھے تو پوچھا کم لبستم، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ کہتے ہیں لبسنا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا بعد حصہ۔ قرآن کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو 309 سال ٹھہرے ہیں، تو کہہ دینا یہ مردے تھے۔ کہتا نہیں وہ زندہ تھے۔ میں نے کہا پتہ تو ان کو بھی نہیں چلا، اگر پتہ نہ چلنا دلیل موت ہے، اصحاب کہف کو مردہ کہہ دے، جبکہ قرآن کہتا ہے تحسبهم ایقاظا وهم رقود، یہ مردے نہیں سوئے تھے، مردے نہیں۔ اگر پتہ نہ چلنا دلیل موت ہے، اصحاب کہف کو بھی کہہ دے۔ اس سے پیارا میں ایک اور جواب دینے لگا ہوں، ذرا اس جواب کو سمجھنا، تب بیدار ہونا۔ ذرا میں تمہیں ایک نکتہ دینے لگا ہوں، ذرا جواب سمجھنا، تو ماشش کرو، جواب سمجھنا۔ ایک ہے یہ جہان، ایک ہے وہ جہان، کیا سمجھ آ رہی؟ ایک ہے یہ جہان اور ایک ہے یہاں بھی دن وہاں بھی دن۔ فرق کیا ہے؟ کالف سنۃ مما تعدون، قرآن کہتا ہے اس جہان کا ایک دن ہو تو یہاں کا 1000 بنتا ہے۔ نکتہ سمجھو، وہاں کا بولو نا، تو یہاں کا 1000 بنتا ہے، اور اگر یہاں کا 100 ہو تو وہاں کا کتنا بنتا ہے؟
لاکھ. اور دلیل سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں کا 1 دن تو یہاں کے، بولو نا، یہاں کا 1000 تو وہاں کا 1، اور یہاں کا 100 تو وہاں کا. بعض یومن، نہیں سمجھے؟ بعض یومن، ادھر کا 1000 ہو ادھر کا یوم بنتا ہے، ادھر کا 100 ہو ادھر کا بعض یومن بنتا ہے. پوچھا عزیر کم لبستا، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ کہا لبست یومن او بعض یوم، یومن او بعض یوم او بمانا بل یومن، دن نا دن کا بعض حصہ ٹھہرو. اللہ فرمایا نہیں نہیں، ہم نے وہاں کا نہیں پوچھا، یہاں کا ہم نے پوچھا، یہاں کا تو نے بتایا وہاں کا. لبست بل لبست مئات عام، عزیر یہاں کا 100 ہے وہاں کا بعض ہے. نہیں سمجھے؟ یہاں کا اور وہاں کا. تو غلط جواب کیسے ہے؟ جواب تو ٹھیک ہے، عزیر علیہ السلام بھی ٹھیک فرماتے ہیں اور یہ بھی ٹھیک فرماتے ہیں. دونوں میں کیا ہے؟ کوئی فرق تو نہیں ہے نا. مجھے کوئی بندہ کہتا ہے مولانا صاحب کتنا دیر ٹھہرے ہو؟ میں کہتا ہوں مغرب سے لے کر 10 بجے تک. کہتے ہیں نہیں نہیں، میں بکھر کی بات نہیں کر رہا، میں حسین آباد کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ایسے ہی کہوں گا نا. اللہ پوچھا میں تو یہاں کی بات کر رہا ہوں، آپ وہاں کا بتا رہے ہیں. وہاں کا تو بعض بنتا ہے، عزیر یہاں کا 100 بنتا ہے. کتنا بنتا ہے؟ اب کیا الجھن ہے؟ کوئی ختم نہیں. یہ ہماری رائے نہیں ہے، مفسرین کی ہے کہ یہ نہ کہ اپنی طرف سے بات کہتا ہے. ہم محقق نہیں، ہم ناقل ہیں. میں بتا یہ رہا تھا، بات دین میں آ گئی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزے پر جاؤ، صلاۃ و سلام پڑھو تو خود سنتے ہیں، اور یہاں سے پڑھو تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں. اللہ، جو یہاں سے بھی نہ مانے وہ کمی والا ہے، اور جو یہاں سے بھی مانے وہ اضافے والا. ہم کمی بھی نہیں کرتے، توجہ اضافہ بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نبی کی قبر پہ پڑھا جائے تو سنا دیا جاتا ہے، اور دور سے پڑھا جائے تو پھر، بولو، دور سے پڑھا جائے تو پھر پہنچا دیا جاتا ہے. میں نے کہا صراط مستقیم والا ہے. کیوں؟ میری عام سی دلیل پہ توجہ رکھنا. دلائل تو بہت ہے، میں عام سی دلیل تجھے دینے لگا جو تیرے دماغ میں اترے. میں کہتا ہوں دلیل یہ ہے، توجہ، دلیل یہ ہے، ہم دیوبند والے درود کو نبی کے لیے تحفہ سمجھتے ہیں، نبی کے لیے ہدیہ سمجھتے ہیں، اور ہدیے کا ضابطہ ہے تو بکھر میں رہتا ہے، تیرا بیٹا جدے میں رہتا ہے، جب وہاں سے کوئی چیز بھیجے آنے والے کو کہتا ہے حد سے واپس جا رہے ہو میرے ابو جان کو یہ کمبل دے دینا، میری امی جان کو چادر دے دینا. وہاں سے بھیجتا ہے، اور جب جدے سے بکھر آئے تو پھر بھیجتا نہیں ہے. امی جان کو چادر پیش کرتا ہے، ابو جان کو کمبل پیش کرتا ہے. ہم کہتے ہیں درود نبی کی خدمت میں ہدیہ ہے. جب وہاں جائے تو یا رسول اللہ کہہ کے درود پیش کرتا ہے، اور جب یہاں پر ہو اللہم صلی علی محمد کہہ کے درود بھیج دیتا ہے. اگر قریب جائے تو پیش کرتا ہے، اور اگر دور ہو تو بھیج دیتا ہے. ہم تو ادب والے ہیں، اس لیے تو ہم یہاں پہ یا رسول اللہ نہیں کہتے، اس لیے ہم ادب والے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب تم بھی عجیب ہو. میں نے کہا جی ہاں، وہاں جائے تو یا رسول اللہ کہتے ہیں، اگر یہاں ہو تو نہیں کہتے. ایک وہاں بھی نہیں کہتا، ایک یہاں سے بھی کہتا ہے. جو یہاں سے بھی کہے وہ اضافے والا، جو وہاں بھی نہ کہے وہ کمی والا. ہم وہاں یا رسول اللہ کہتے ہیں اور یہاں سے نہیں کہتے. مجھے بندہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہم یہاں زندہ، نبی وہاں زندہ. توجہ رکھنا، ہم بولیے نا، ہم اور نبی، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، ہے یا نہیں؟ جن کا عقیدہ وہ بولے انبیاء قبروں میں، اور اونچی آواز انبیاء قبروں میں. جن کا عقیدہ ہاتھ کھڑے کرو. صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ، انبیاء قبروں میں، جو انبیاء کو قبروں میں زندہ نہ مانے اہل سنت والجماعت بھی نہیں ہے، دیوبندی بھی نہیں ہے. نماز مکروہ تحریمی ہے، اس کی تقریر سننا گناہ ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا وہ جی ہم نے مماتی بلایا تھا، اس نے اختلافی موضوع تو نہیں چھیڑا. میں نے کہا پھر مرزائی آ جائے اور اختلافی موضوع نہ چھیڑے تو برداشت کر لو گے؟ بولو، تمہارے اسٹیج پہ آ جائے رافضی اور اختلافی موضوع نہ چھیڑے تو برداشت کر لو گے؟ تو یہ مماتیت کی ضابطہ کہاں سے ہے کہ جو اس نے اختلافی موضوع نہیں چھیڑا؟ اختلافی نہ چھیڑے، اس کی ذات اختلافی ہے، اختلافی چھیڑے تب بھی اختلافی ہے.
یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں جی یہ معتدل ہے، وہ نرم ہے. تو میں نے کہا مرزیانی قسمہ کر لو، یہ معتدل ہے، یہ متصب ہے. متصب تو بے ایمان ہے، معتدل ٹھیک ہے، کر لو تقسیم. ایک اس پر تمہاری سوئی کیوں اڑی ہے؟ یہ معتدل ہے، یہ نرم ہے، یہ ذرا اس سے بہتر ہے، ذرا اس سے خراب ہے. نہ ہم تقسیمیں نہیں کرتے. گمراہ گمراہ ہے. ہم نے جو گمراہ مانا اعتدال کی وجہ سے نہیں، عقیدے کی وجہ سے. مزاج میں تشدد تب بھی گمراہ ہے، مزاج میں اعتدال تب بھی گمراہ ہے. بات ٹھیک ہے؟ ہم مزاج کو نہیں دیکھتے، ہم عقیدے کو دیکھتے ہیں. وہی مزاجن معتدل ہوگا نا، عقیدے میں معتدل تو نہیں ہے. عقیدے میں کیسے معتدل؟ ذرا توجہ رکھنا. ایک وہاں بھی یا رسول اللہ بولو نہیں کہتا، اور ایک جو یہاں سے کہے وہ اضافے والا، اور جو وہاں بھی نہ کہے وہ. میں دلیل دینے لگا ہوں، توجہ رکھنا. کیوں نہیں؟ میں نے اس لیے کہ ہم یہاں زندہ، نبی وہاں زندہ. اور اگر دور سے مخلوق میں ادب والا اور بڑا ہو، اسے دور سے یا کہہ کے پکارنا یہ خلاف ادب ہے. ہم اس لیے نہیں کہتے. میں مثال دوں گا تجھے بات سمجھ آئے گی. آپ سکول میں گئے ہیں اور وہاں جا کے ہیڈ ماسٹر سے کہا جی فلاں استاد جی سے ملنا ہے. لڑکے کو بلانے کے لیے بھیجا، کہا جی وہ تو چلا گیا ہے. کہا بیٹا بلا کر لاؤ. لڑکا دوڑ رہا تھا، استاد جی آگے جا رہے تھے. کسی نے پوچھا استاد جی لگتا ہے بچہ تمہیں بلانے کے لیے آیا ہے. ماسٹر نے مڑ کے دیکھا، کہا پتر مجھے بلایا؟ کہا جی ہاں. تو آواز دے دیتا. اس نے کہا استاد جی کیسے؟ آپ تو بڑے ہیں، نام غلام رسول ہے. تو کہتے استاد جی آپ تو بڑے ہیں، بھلا چھوٹا شاگرد استاد کو یوں دور سے آواز دے، یہ تو ادب کے خلاف ہے. میں نے کہا غلام رسول استاد ہے، اس کو دور سے آواز دینا اگر خلاف ادب ہے تو میرے پیغمبر کو دور سے بلانا یہ بھی تو خلاف ادب ہے. اس لیے دیوبند والے نبی کے ادب کی وجہ سے دور سے یا رسول اللہ نہیں کہتے، نبی کے روزے پر جائیں تو کہہ دیتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا وہ جی تمہاری دلیل تو ٹوٹ جانی ہے. میں نے کہا جرأت ہے تو دلیل توڑ کے دکھا. تم نماز پڑھتے ہو، میں نے کہا ایک مرتبہ نہیں کم از کم 5 مرتبہ تو پڑھتے ہیں. اتحیات بھی بیٹھتے ہو، میں نے کہا جی ہاں. تم اتحیات میں کہتے نہیں ہو السلام علیکہ ایھا النبی؟ دلیل سمجھنا. میں نے کہا جی کہتے ہیں. کہتے اگر میں یا رسول اللہ یا بکر سے کہتا ہوں یہ خلاف ادب ہے، اور جب یہاں سے تو ایھا النبی نماز میں کہتا ہے یہ خلاف ادب نہیں ہے. میں نے کہا نہیں یہ خلاف ادب نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ذرا بات سمجھنا. خدا نے نبی کو عرش پہ بلایا، میرا محمد کیا لایا ہے؟ کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات. خدایا زبانی عبادت بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادت بھی آپ کے لیے. اللہ میری بدنی عبادت بھی آپ کے لیے، اللہ میری مالی عبادت بھی آپ کے لیے. التحیات یہ زبانی عبادت، التحیات للہ والصلوات یہ نبی کی بدنی عبادت. آگے فرمایا والطیبات یہ نبی کی مالی عبادت. خدا نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں موضوع پہ ہوں ورنہ میں اس پہ تجھے نقطے بیان کرتا. یہ 3 کے بدلے میں 3 کیوں ہے؟ التحیات کے بدلے میں سلام کیوں ہے؟ طیبات کے بدلے میں یہ کیوں ہے؟ صلوات کے بدلے میں رحمت اللہ کیوں ہے؟ میں اس میں تجھے نقطے پیش کرتا. لیکن چلے اس کو معراج پہ رکھ لے. نبی پاک سے پوچھا کیا لائے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب 3 باتیں فرمائی ہیں اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. پھر نبی میری سلامتی بھی تیرے لیے ہے. خدا نے نبی کو خطاب کیا ایھا النبی. حضور عرش سے تشریف لائے، نیچے آ کے نماز پڑھی ہے تو نبی التحیات میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. بکر کے دوست دلیل سمجھنا، نبی ایھا النبی کہتے ہیں. خدا نے تو عرش پہ ایھا النبی کہہ کے اپنے نبی کو خطاب کیا تھا، لیکن حضور جب ایھا النبی فرماتے ہیں حضور تو کسی نبی کو خطاب نہیں کرتے. پھر حضور ایھا النبی کیوں فرماتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ جو عرش پہ خدا نے ایھا النبی کہہ کے اپنے نبی کو خطاب کیا تھا، میرے نبی اس خطاب کو نقل کر رہے ہیں، خطاب نہیں فرما رہے. اب میری دلیل پہ توجہ دیکھنا. قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. میرے پیغمبر اٹھ ذرا تہجد پڑھ. میں بھی کہتا ہوں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. خدا کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر. نبی اٹھیے تبلیغ کیجیے. میں بھی کہتا ہوں یا ایھا المدثر قم فانذر. خدا کہتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. نبی اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو ایمان والی عورتوں سے کہہ دو پردہ کرو. یہ تو بھی پڑھتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دلیل سمجھنا. جب رب کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، خدا نبی کو حکم دیتا ہے. اور جب یا ایھا المزمل
मुज़म्मिल, तू कहता है तू हुक्म नहीं देता, खुदा के हुक्म को नकल करता है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के खुदा नबी को हुक्म देता है, तू हुक्म नहीं देता, तू नकल करता है। या अय्युहन नबी कुल ले अज़वाजिक कह के खुदा नबी को हुक्म देता है, तू हुक्म नहीं देता, खुदा के हुक्म को नकल करता है। कुल या अय्युहल काफिरूना, खुदा नबी को हुक्म देता है, मैं तो हुक्म नहीं देता, हम उसको नकल करते हैं। अब बात समझना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, खुदा अर्श पे नबी को खिताब करता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, जब मैं फर्श पे गए तो मैं नबी को खिताब नहीं करता, खुदा के खिताब को नकल करता। और जब तू अजान से पहले या रसूल अल्लाह कहता है, तू नबी को खिताब करता है, तो दूर से बड़े को खिताब करना या से बेअदबी है। मैंने खिताब नहीं किया, खुदा के खिताब को नकल किया है। खुद खिताब करना और बात है, खुदा के खिताब को नकल करना और बात। मैंने कहा कि और दलील है तो वो पेश कर दे, तो देवबंद पे एतराज है तो वो पेश कर दे, हम तेरी दलील का जवाब देंगे, गालियां नहीं देंगे, लड़ेंगे नहीं, हंस हंस के तेरी दलील सुनेंगे और जवाब देंगे। तो मैंने कहा जो यहां से या कहे ये इजाफे वाला, जो वहां से भी ना कहे वो बोलो ना। और नबी के रोजे पर या कहना ये देवबंद ही का शेवा नहीं, नबी के सहाबा का शेवा, इसका शेवा है। तवज्जो रखना, रज़ी अल्लाह अन्हु। कभी यकीन करें मुझे इतना दुख होता है, हम एक दलील को एक मौजू पर बयान करते हैं, उसी दलील को दूसरे मौजू पर हज़फ कर जाते हैं। कितना दुख होता है बंदे को, आप सोचे मत। मैं सिर्फ एक दलील देने लगा हूं, इस पे तो दलाइल हैं कि सहाबा नबी की कब्र पे या कैसे कहते। एक वो दलील जो तूने सुनी है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु बीमार हैं, दुनिया से जाने का वक्त आ गया, सिद्दीक़ ने वसीयत की है, सुना है कि नहीं? हज़रत सिद्दीक़ ने फरमाया जब मैं फौत हो जाऊं, गुस्ल, कफन, जनाजा, फिर मेरी चारपाई को उठाना, नबी के रोजे के बाहर रख देना। नबी के रोजे के हम इसको सिद्दीक़ की फजीलत पे पेश करते हैं, मैं अकीदा हयातुन नबी पे पेश करता हूं। दोनों पे दलील है ना, दोनों पे नहीं। तवज्जो, कब्र के सामने रख देना, फिर हुजूर से पूछना, इजाजत मिले तो दफन करना, ना इजाजत मिले तो दफन न करना। सिद्दीक़ को इतना एतमाद था कि जिस पैगंबर से मैंने वफा की है मुझे वो नहीं छोड़ेगा। सिद्दीक़ को एतमाद था ना, मैंने जिंदगी भर वफा की है, आज मुझे छोड़ेगा कैसे? ना ना, हुजूर पहले गए हैं, सिद्दीक़ बाद में गए हैं। जरा नुक्ता समझना, गार में सिद्दीक़ पहले गए हैं, नबी बाद में गए हैं। मजार में नबी पहले है, सिद्दीक़ बाद में है। इसे अरबी में कहते हैं तिल का बतिल का। अरबी में क्या कहते हैं? तिल का बतिल का। उर्दू में क्या कहते हैं? बदला। क्या कहते हैं? जब गार की बारी आई तो सिद्दीक़ पहले, क्यों? हजूर गारों में सांप होते हैं, कहीं डस न दे, मैं जाता हूँ। मजार की बारी आई, सिद्दीक़ मैं पहले जाता हूँ, क्योंकि इस कब्र में भी सांप होते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ अगर गार में मुहाफिज सिद्दीक़ बना है तो मजार में मुहाफिज रसूल बना। सिद्दीक़ जहां तूने दिफा किया वहां मैं करूंगा, जहां हिफाजत तूने की है वहां मोहम्मद के जिम्मे, नहीं छोड़ा। तो सिद्दीक़ को एतमाद है ना, मैंने वफा की है तो नबी वफा नहीं करेगा। उन्होंने कहा मुझे कब्र के बाहर रख देना, फिर हुजूर से पूछना। तो देखना सिद्दीक़ का रिश्ता कितना है, आवाज आए तो फिर ले जाना, तो ये पता चले सिद्दीक़ का रिश्ता कितना है। सिद्दीक़ अकबर की चारपाई को रख दिया गया। इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं, कहते हैं लम्मा हुमिलत जनाजत हो इल्ला कब्र बाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाजा रखा गया, नूदिया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये कहने वाले कौन है? बोलना कौन है? ये देवबंद का नहीं, सहाबा का मसलक है। इसलिए मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जो नबी को कब्र में जिंदा न माने वो सहाबा का मिशन लेके चला कैसे? मेरी समझ से बाला है। सिद्दीक़ वसीयतें करता है, तुझे शक पड़ा हुआ है। मैं पेशावर में था, मुझे एक बंदा कहने लगा मौलवी साहब कुछ ख्याल करो, कुछ ख्याल करो। मैंने कहा क्या ख्याल करो? कहते इतना अहम मसला है, तुमने कौन सा मसला छेड़ दिया? मैंने कहा फरूई है। मुझे कहते जी हाँ। मैंने कहा तू ममाती से लिखवा दे नबी का वजूद जन्नत में है, मैं बैठ छोड़ देता हूँ। नहीं लिखता। मैंने कहा लिखवा दे, तू लिखवा दे सिद्दीक़ का जिस्म जन्नत में है, मैं बैठ छोड़ देता हूँ। कहता नहीं मानता। मैंने कहा लिखवा दे। जो पैगंबर और सिद्दीक़ के वजूद को जन्नत में नहीं मानता, कहता है नहीं नहीं, रूह जन्नत में है, ये जन्नत में नहीं है।
روح جنت میں ہے، یہ جنت میں نہیں ہے، تیرے علم میں نہیں ہے۔ وہ سٹیج پہ کہتا ہے میں نبی کے جسم کو روزہ نہیں مانتا، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، مولوی ہے، پنجاب کا ہے اور خطیب ہے، تیرے سٹیج پہ آیا ہے، میرے سٹیج پر آیا ہے، دفاع کے نام پر آیا ہے، تقریر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے نبی کا روزہ جنت نہیں ہے۔ میرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، نبی نے اس جگہ کو خریدا، پھر مسجد نبی کو کھودا مسجد نبی بنانے کے لیے، اور وہاں سے مشرک کی ہڈی نکلی ہے۔ اگر یہ جنت کا ٹکڑا ہوتا تو مشرک کی ہڈی کیسے؟ میں نے کہا ہاں جو تو نے دلیل پڑھی ہے اس کا جواب قرآن دیتا ہے۔ مجھے کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا آدم کا وجود جنت میں ہے، خدا نے کہا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیسا، نہیں سجدہ کیا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا، وکان من الکافرین، یہ کافر ہو گیا۔ میں نے کہا آدم کا جسم کہاں تھا؟ کہتے جنت میں۔ ابلیس کہاں تھا؟ کہتے جنت میں۔ میں نے کہا انکار کیا تو کہاں تھا؟ کہتے جنت میں۔ میں نے کہا پھر مشرک کی ہڈی پر اشکال ہے، مجھے ابلیس پر اشکال ہے، کہتے ہیں خدا نے نکالا نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور نے نکالا نہیں ہے، بخاری میں روایت ہے نو بے شک ابلیس جنت میں تھا، خدا نے اخرج کہا، مشرک کی ہڈی یہاں تھا، پیغمبر نے نکالا، وہ بھی جنت اور یہ بھی جنت۔ ابلیس نے خدا نے نکال دیا، اس سے مصطفیٰ نے نکال دیا، یہ بھی جنت اور وہ بھی جنت۔ میں نے کہا اور حدیث پڑھ، بدو کس قوم کو بیوقوف بناتا ہے؟ خدا نے زندہ رکھا، ہم انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی موت کا سودا نہیں کرتے، ڈنکے کی چوٹ پہ عقیدہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ایک ایک فطرے کا تعاقب کریں گے، ہم سے یہ نہیں ہوتا اس کو سنبھال لے اس کو چھوڑ دے۔ دیوبند والوں کی کھلی جنگ ہے اور نظریاتی جنگ ہے، جنگ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا، ہے یا نہیں؟ مجھے بعض ساتھ اشکال کرتا ہے، مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے نا سن کر، مجھے تعجب ہوتا ہے۔ کل ایک ساتھی مجھے کہنے لگا، آج کی بات ہے، دائرہ دین پرام بہت پیارا ساتھی تھا، کہتے جی آپ مناظرے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا تیری جماعت کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے سپاہی صحابہ۔ میں نے کہا بانی کا نام؟ مولانا حق نواز۔ میں نے کہا کتنے مناظرے کیے؟ چپ۔ میں نے کہا مولانا توش بھی نہیں کی؟ کہتا ہے بہت زیادہ۔ تو میں نے کہا اس جماعت میں چلا جاؤ، تو مناظرین کی جماعت ہے۔ جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا تجھے نہیں آئے گا، مجھ سے جواب سن، حق نواز کا دفاع میں کرتا ہوں، مجھ سے سن۔ میں کہتا ہوں مناظرے بہت ہوئے، سٹیج پہ ننگا اس نے کیا، مناظرے اکاڑوی نے کیے، سٹیج پہ ننگا میں نے کیا۔ مولانا حق نواز کہتے ہیں میں فتویٰ نہیں دیتا، نقل کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں فتویٰ نہیں دیتا، ممادیت کے فتوے میں نقل کرتا ہوں۔ جو جرم میرا وہی ان کا تھا نا، ہم ایک صف کے مجرم ہیں۔ اگر وہ مجرم نہیں تھے تو میں بھی نہیں ہوں، میں بھی تھے تو وہ بھی ہوں۔ اللہ مجھے قیامت کو انہی کے ساتھ اٹھا۔ اس سے بڑھ کر میں کیا دعا مانگوں؟ کھری کھری جنگ ہے، کھری کھری عقیدہ حیات پہ مولانا کی تقریر نہیں ہے تو کہہ دے، مولانا فاروقی کے نہیں ہے کہہ دے، علامہ حیدری کے نہیں ہے کہہ دے، کہہ دو کسی کے نہیں ہے۔ میں نے کوئی انوکھی لڑائی شروع کی ہے؟ میں اکابر دیوبند کا خادم ہوں اور ہم نے اس جنگ کو لے کر چلنا ہے انشاءاللہ۔ چلنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو نا، چلنا چاہیے کہ نہیں؟ نودی السلام علیکہ، کس نے کہا؟ صحابہ نے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سن ذرا پھر، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ صحابہ ہیں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، پیغمبر کے صحابہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اذا ابو بکر بالباب، حضور غلام بڑے ناز سے دروازے پر آیا ہے، قبر سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب، اس دوست کو دوست تک پہنچا دو۔ آغوش میں لے لیا ہے، صدیق آج بھی وہاں پر ہے اور انشاءاللہ وہیں سے اٹھے گا انشاءاللہ۔ تو جل، اس نے وہیں سے اٹھنا ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا جو یہاں سے نہ مانے وہ کمی کرتا ہے، اور جو وہاں سے نہ مانے وہ کمی کرتا ہے، جو یہاں سے مانے اضافے کرتا ہے۔ ہم کمی جو وہاں سے مانے یہاں سے نہ مانے، یہ صراط مستقیم والا، جو وہاں سے بھی انکار کرے الحاد والا، جو یہاں سے بھی مانے بدعت والا، جو یہاں سے نہ مانے وہاں سے مانے، وہ صراط مستقیم والا۔ علامہ اکاڑوی رحمت اللہ علیہ اسکول میں ٹیچر بھی تھے، عالم بھی تھے، ٹیچر ہونا عیب نہیں تھا، عیب نہیں تھا۔ مولانا غلام اللہ صاحب اٹک میں پنڈی میں اسکول ٹیچر بھی تھے، مولوی بھی تھے۔ اگر عیب ہے تو دونوں کا ہے، نہیں ہے تو دونوں کا نہیں ہے۔ اور جی توہین کرتا ہے، میں کہا تھوڑی کتاب میں لکھی ہے، سوانح شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان میں لکھا ہے، تو یہ کون سی توہین کی بات ہے؟ بات سمجھو، اسکول ٹیچر بھی تھے، عالم بھی تھے، کیوں؟ تنخواہ وہاں سے لیتے، تقریریں فری کرتے تھے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ بندہ اپنی مزدوری کر کے فری تقریریں کرے، کوئی عیب ہوتا ہے؟ فلاں مولانا نے دکان بنائی ہے، پیسے وہاں سے لوں گا، تقریریں فروغ کروں گا، لو جی دکان بنائی ہے، اس وقت بنائی کہ تر سے پیسے نہ لے،
توجہ، مولانا قاری صاحب فرمانے لگے ایک سکول ماسٹر نے شکایت لگا دی، ایک سکول ماسٹر نے شکایت لگا، میں بات ختم کرتا ہوں، شکایت لگا دی۔ شکایت کیا تھی؟ اس نے کہا جی وہابی ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے بلا لیا، اس نے کہا مولانا امین تم وہابی ہو؟ کہا نہیں میں تو سنی ہوں۔ اس نے کہا یہ کہتا ہے، فرماتے سے پوچھو کیا دلیل ہے؟ کہتے دلیل یہ ہے، دلیل سننا، کہتے دلیل یہ ہے کہ یہ درود نہیں مانتا۔ مولانا فرماتے ہیں میں مانتا بھی ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس نے کہا ہون داس بھائی اب بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں یہ پڑھتا تو ہے لیکن بیٹھ کے پڑھتا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا۔ پر میں جھوٹ بولتا ہے، میں جب عام نماز پڑھوں اتحیات میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، جب نماز جنازہ پڑھوں تو کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا اب بتا۔ اس نے کہا نہیں سر جی اللہم صلی علی محمد نے پڑھتا ہے، یا رسول اللہ نہیں پڑھتا۔ پر میں جھوٹ بولتا ہے، جب میں اکاڑے سے پڑھوں اللہم صلی علی محمد کہتا ہوں، جب روزے پر جاؤں تو یا رسول اللہ کہتا ہوں۔ میں تو سارے درود مانتا ہوں، کب انکار کرتا ہوں؟ عنوان ذہن میں آ گیا؟ صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ جو کمی کرے الہاد والا، اضافہ کرے بدعات والا، جو کمی اور اضافہ نہ کرے وہ کون ہے؟ بولو نا کون ہے؟ ایمان سے بتاؤ، بڑا مجرم ملحد یا مبتدع؟ بولو نا۔ اور تسی کدے پیچھے پہ ہو؟ وہ جی ویکھو جی اسی چنگے پیچھے بریلویاں پیچھے لگ گئے سا، مولوی صاحب ساڑھے پیچھے لگ گئے۔ میں نے کہا تو بریلویاں پیچھے نہیں، تو اہل سنت کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ہم نے اس چور کو نکالا، یہ چور ہے، یہ گھسا ہوا ہے، ان کے نام پر تمہارے عقیدے پر بات کرتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ملحد نمبر 1 ہے اور مبتدع نمبر 2 ہے۔ میرے دوستوں ناراض نہ ہونا، تم مجھے صبح گن کر سرگود خط لکھ دینا کہ پاکستان میں اتنے دیوبندی تھے جو بریلوی ہو گئے، مجھے بتانا ذرا کتنے ہو گئے، تمہیں ملیں گے؟ بولو نا۔ اور کتنے دیوبندی اہل حدیث ہو گئے؟ ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ اس کا معنی کہ چور یہ ہے۔ کتنے دیوبندی تھے مماتی ہو گئے؟ ملیں گے نا؟ اس کا معنی چور یہ ہے، اس چور کو صاف کرو۔ میں یہ نہیں کہتا ان کو سینے لگاؤ، میں تو کھلی بات کی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا عنوان کیا تھا؟ صراط مستقیم۔ خلاصہ ذہن میں رکھ لو، میں پورے 1.5 گھنٹے کے بیان کا خلاصہ ایک ہی بات میں نے کہا 3 باتیں، صراط مستقیم، علامتیں اور اس کے بعد کیا ملے گا۔ کتنا لمبا عنوان ہے اب سمجھے میں کہ تو مغرب کے بعد بیان ہو، عشاء تھوڑا سا مؤخر ہو۔ اب اتنے بیان کے بعد میں کر سکتا ہوں، اتنے بیان کے بعد آدمی کا دماغ بات کو قبول نہیں کرتا، دماغ تھک جاتا ہے، جسم تھکتا ہے، پھر بندے کے اعصاب ساتھ چھوڑتے ہیں، پھر دلائل کو ذہن قبول نہیں کرتا، پھر مزہ نہیں آتا۔ اور میری تقریر آپ نے سنی ہے، دلائل پر دلائل، دلائل پر دلائل۔ میں نے آپ کو نعرے سے منع کیا، نعرہ لگواتا ہی نہیں، میں نے دلائل دینے ہیں۔ بھائی نعرہ تو بار بار میں تب لگاؤں جو میرے پاس کوئی دلائل کی کمی ہو، ہم تو بولتے چلے جائیں گے۔ اللہ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ کیا ہے؟ کمی کرے تو الہاد، اضافہ کرے تو کمی، اور اضافہ نہ کرے تو پھر صراط مستقیم۔ ہم نہ کمی کرتے ہیں نہ اضافہ کرتے ہیں۔ خدا کو عرش پہ مانے تو یہ کیا ہے؟ الہاد۔ نبی کو ہر جگہ پہ مانے، بولو نا، بدعت۔ نبی کو معصوم نہ مانے، الہاد۔ بعد والوں کو معصوم مانے، بدعت۔ روزے پر جا کر بھی سلام نہ مانے، الہاد، اور یہاں سے بھی مانے تو بدعت۔ میں نے 3-4 باتیں عرض کی ہیں، اسی پہ وقت پورا ہو گیا، پھر سے انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔